کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پہ درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کچھ لوگ مثال شمع ہوتے ہیں، روشنی کی مانند ہوتے ہیں کہ جو اس عالم کو اپنے نور سے منور کر دیتے ہیں۔ اخلاقیات کی بات کریں یا ان کی عبادات کی بات کریں، ان کے معاملات کی بات کریں یا ان کے علم اور عمل کی بات کریں، ہر جگہ پر ممتاز نظر آتے ہیں اور ایسی خدمات سر انجام دیتے ہیں کہ جو رہتی نسلوں تک کے لیے ایک بہترین یوں بولیے کہ انداز اور موٹیویشن کا یوں بولیے ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ میری مراد ہے حضرت سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات، جنہیں شیخ اکبر کہا جاتا ہے۔ آج ہم ان کے بارے میں اپنے اس پروگرام کے اندر بات کریں گے۔ آپ کی زندگی گزارنے کا کیا انداز تھا، آپ کی کیا دینی خدمات تھیں، اور آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک کیسا زبردست جو ہے وہ تعلق تھا، اور ایک کیسی آپ کی یوں بولیے کہ ذکر اللہ کی ایک مٹھاس آپ کی زندگی کے اندر، آپ کی گفتگو کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوتی تھی، اس کی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ آئیے کر سب تشریف لائیے۔ مرحبا حکیم قبلہ کاری خلیل اتاری صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کے لیے، اور مبلغ دعوت اسلامی جناب حضرت مولانا سید قذافی حسین شرف گیلانی بھی شامل ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر، سب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا سب خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سب؟ خیریت سے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ماشاء اللہ۔ پروگرام کا سیگمنٹ ہے پیغام قرآن، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 سننے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصلی نیک وہ ہے جو اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں عزیز مال، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سائلوں کو اور غلام لونڈیوں کی گردنیں آزاد کرانے میں خرچ کرے اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، اور وہ لوگ جو عہد کر کے اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں اور مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 177 کی تفسیر تعلیم القرآن میں اس کا شان نزول بیان کیا گیا ہے کہ یہودیوں نے بیت المقدس کے مشرقی حصے اور عیسائیوں نے مغربی حصے کو قبلہ بنا رکھا تھا، اور ہر گروہ کا گمان یہ تھا کہ صرف اس قبلے ہی کی طرف منہ کرنا نیکی ہے۔ ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں اہل کتاب اور اہل ایمان سب کو خطاب ہے، اور معنی یہ ہے کہ اصل نیکی یہ نہیں کہ تم دوران نماز اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصل نیکی تو اس کی ہے جس کے عقائد درست ہوں اور وہ دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرتے ہوئے اللہ تعالی اور آخرت کے دن، تمام فرشتوں، تمام کتابوں اور تمام پیغمبروں پر ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا پسندیدہ مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں اور غلام لونڈیاں آزاد کرنے پر خرچ کرے۔ اس کے ساتھ نماز اور زکوٰۃ کی پابندی سے ادائیگی کرے۔ نیز جب وہ کسی سے عہد کرے تو اسے پورا کرے۔ بیماری وغیرہ کی مصیبت و سختی اور راہ خدا میں ہونے والے جہاد میں سخت لڑائی کے وقت صبر کرے۔ یہی سچے لوگ، سچے مومن اور متقی ہیں۔ اہم باتیں۔ نمبر 1، ایمان اہم ترین چیز ہے، اس کے بغیر اعمال کا ثواب نہیں۔ اس آیت میں ضروریات دین کی اہم بنیادوں کو ذکر کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالی، قیامت، فرشتوں، آسمانی کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لانا۔ نمبر 2، لوگوں پر اپنا مال خرچ کرنے کے مقابلے میں قریبی رشتہ داروں کو دینے میں زیادہ ثواب ہے کہ صدقہ اور صلہ رحمی دونوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور نمبر 3، عہد کی پابندی نیکی، ایمان کی نشانی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت بھی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یا مرحبا، اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے اللہ تعالی
ہم سب کو منور فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل صلوات و تسلیم۔ حضرت شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج ان کی شخصیت ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ قبلہ قاری حکیم خلیل عطاری صاحب ماشاءاللہ کلام سنانے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہیں۔ کر صاحب کون سا کلام آج آپ سنا رہے ہیں؟ خلیفہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مولانا جمیل الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام تھا، کمر کے دو کیے انگلی سے طاقت اس کو کہتے ہیں۔ طاقت اس کو کہتے ہیں، سبحان اللہ، مرحبا، ارشاد۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ کمر کے دو کیے انگلی سے طاقت اس کو کہتے ہیں، کمر کے دو کیے انگلی سے طاقت اس کو کہتے ہیں، ہوا ایک دم میں عود و شمس قدرت اس کو کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اور آپ کی قدرت کیا ہے۔ آپ اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے، آپ کی دعا سے، آپ کی چاہت سے ایک دم ڈوبا ہوا سورج کیا ہو جاتا ہے؟ واپس آ جاتا ہے۔ عود الشمس، سورج کا کیا کر دینا؟ واپس آ جانا۔ طاقت کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں قدرت، اس کو کہتے ہیں۔ کمر کے دو کیے انگلی سے طاقت اس کو کہتے ہیں، جو دیکھیں حضرت یوسف جمال سید عالم، جو دیکھیں حضرت یوسف جمال سید عالم، تو فرمائیں قسم حق کی ملاحت اس کو کہتے ہیں، تو فرمائیں قسم حق کی ملاحت اس کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں، میں گناؤں گر تیرے امیدواران جمال، تو فرمائیں قسم حق کی ملاحت اس کو کہتے ہیں۔ نہیں ہے اور نہ ہوگا بعد آقا، نہیں ہے اور نہ ہوگا بعد آقا کے نبی کوئی نہیں ہے اور نہ ہوگا بعد آقا کے
شاہ رسول ختم نبوت اس کو کہتے ہیں، لگا کر پوشت پر مہر نبوت حق تعالی نے انہیں آخر میں بھیجا، خاتمیت اس کو کہتے ہیں، انہیں آخر میں بھیجا، خاتمیت اس کو کہتے ہیں، جو عالم کے شکم کو نعمتوں سے سیر فرمائیں، وہ خود فاقے کریں دو دو قنات اس کو کہتے ہیں، وہ خود فاقے کریں دو دو قنات اس کو کہتے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں دشمنوں کو ظلم کے بدلے، دعائیں دے رہے ہیں دشمنوں کو ظلم کے بدلے، حلیم سے ہوا کرتے ہیں رحمت اس کو کہتے ہیں، حلیم سے ہوا کرتے ہیں رحمت اس کو کہتے ہیں، کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، حلیم سے ہوا کرتے ہیں رحمت اس کو کہتے ہیں، طفیل سرور عالم مدینہ ہم جو دیکھیں گے، طفیل سرور عالم مدینہ ہم جو دیکھیں گے، کہیں گے دل میں خوش ہو کر کے جنت اس کو کہتے ہیں، کہیں گے دل میں خوش ہو کر کے جنت اس کو کہتے ہیں، عرب کے چاند کی جب روشنی پھیلے گی محشر میں، کہیں گے انبیاء ماہ رسالت سے کو کہتے ہیں، کٹا کر سر حسین ابن علی نے
اٹھا کر سر حسین ابن علی راہ الہی میں شہیدوں کے ہوئے سرور شہادت اس کو کہتے ہیں، شہیدوں کے ہوئے سرور شہادت اس کو کہتے ہیں۔ رفیق مصطفیٰ صدیق اکبر غار تیرا میں ہے جان دینے کو آمادہ، رفاقت اس کو کہتے ہیں جان دینے کو آمادہ، رفاقت اس کو کہتے ہیں۔ تمہارا سبز گنبد دیکھ کر ہے عرش سکتے میں بلندی اس قدر پائی ہے، رفعت اس کو کہتے ہیں۔ فردوس کی بلندی بھی چھو سکے نہ اس کو، بلندی اس قدر پائی ہے، رفعت اس کو کہتے ہیں۔ علماء نے نبی کو حضرت موسیٰ نے جب پوچھا، علماء نے نبی کو حضرت موسیٰ نے جب پوچھا تو فرمایا خدا نے خیر امت اس کو کہتے ہیں، تو فرمایا خدا نے خیر امت اس کو کہتے ہیں۔ فرشتوں یاد رکھنا نام اس عاصی کا محشر میں، فرشتوں یاد رکھنا نام اس عاصی کا محشر میں، جمیل قادر سب اہل سنت اس کو کہتے ہیں، جمیل قادر سب اہل سنت اس کو کہتے ہیں۔ قمر کے تو کیے انگلی سے طاقت اس کو کہتے ہیں۔ یا مرحبا، سبحان اللہ سبحان اللہ، مداح حبیب حضرت سیدنا صوفی جمیل الرحمن صاحب رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خلیفہ اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، ان کی عظمت کے قربان جائیں۔ کیا خوبصورت اور عمدہ جو ہے وہ کلام لکھا ہے، اور پہلے مصرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق بیان کیا ہے، اور دوسرے مصرے میں کیا اس خلق کو، اس وصف کو، اس خوبی کو کیا کہتے ہیں یہ بیان کیا ہے۔ حلم ہے اس کو کہتے ہیں، قدرت ہے
اس کو کہتے ہیں، طاقت ہے اس کو کہتے ہیں۔ جناب سید الشہداء کا تذکرہ کر کے جو ہے وہ ذکر کیا اور نیچے بتایا شہادت اس کو کہتے ہیں۔ میں قربان جاؤں، سبحان اللہ، کیا اسلوب پایا ہے اور کیا انداز ماشاءاللہ اپنایا ہے۔ اور پھر امت مصطفیٰ کا بھی ذکر دیکھیں کتنے پیارے انداز میں فرمایا ہے۔ جی، خیر امت اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، یہ صرف شعر نہیں ہے، یہ ایک پوری حدیث پاک کی کیا ہے، ایک ترجمانی ہے۔ یعنی میں جب یہ شعر سن رہا تھا تو وہ حدیث کا مضمون جو ہے وہ میرے ذہن میں آ رہا تھا۔ میں قربان جاؤں، اللہ تعالیٰ حضرت جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر اپنی کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین آمین، بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون تھے، کس قبیلے سے تھے، کس علاقے سے تعلق رکھتے تھے؟ آئیے رکن شورا حضرت مولانا حاجی ابو ماجد محمد شاہد اتاری مدنی دامت القدم القدسیہ سے جانتے ہیں۔ جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف کی دنیا کا اگر جائزہ لیا جائے تو محی الدین محمد بن عربی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بہت بلند نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تصوف کی بات کی جائے اور شیخ ابن عربی کا تذکرہ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جی، آپ کے جو آپ کا علم تھا، آپ کی خدمات تھیں، آپ کی کتب ہیں، اور آپ نے جو ایک نظریہ دیا ہے، سوچ دی ہے، یہ آپ کا حصہ ہے۔ حضرت شیخ محمد بن علی عربی، ان کا تعلق جو ہے وہ عرب کے مشہور قبیلے طے کے ساتھ ہے۔ حاتم طائی بہت مشہور ہے، جی، اور اپنی سخاوت کی وجہ سے اس نے شہرت پائی، مہمان نوازی کی وجہ سے شہرت پائی۔ تو جو خاندان ہوتا ہے اس کے اثرات بندے کے اندر بہرحال موجود ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو آپ اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ خاندان جو ہے جب سلطنت اندلس قائم ہوئی تو وہاں پر یہ چلا گیا، اور وہاں جو ان کے دادا تھے وہ بہت بڑے قاضی اور فقیہ تھے۔ مرحبا۔ اور آپ کے جو والد محترم تھے یہ بھی بہت بڑے عالم دین تھے، اور سلطان جو اشبیلا تھا اس کے وزیر بھی تھے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے آپ بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کی جو پیدائش ہے وہ 560 ہجری میں ہوئی، لیکن آپ کی پیدائش سے پہلے جو میں یہ ذکر کروں کہ آپ کے جو ننہال ہیں ان کا تعلق بغداد شریف سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کے جو ماموں ہیں مسلم خولانی، یہ بھی اللہ کے ولی تھے، نیک تھے، غوث پاک کے عاشق تھے۔ اور جب ان کے والد صاحب بغداد میں آئے اور ان کی اولاد نہیں تھی تو پیران پیر روشن ضمیر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور آپ دعا فرمائیں، اللہ پاک مجھے بھی اولاد عطا فرمائے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف یہ بتایا کہ آپ کے ہاں اولاد ہوگی، بلکہ فرمایا کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا جو میرا روحانی بیٹا ہے۔ کیا بات ہے، واہ۔ اور دعا سے بھی نوازا۔ تو اللہ پاک نے پھر جو ہے وہ یہ محمد بن عربی جو ہے، یہ محمد بن علی عربی، یہ پیدا ہوئے۔ اور پھر جب یہ پیدا ہوئے تو یہ ان کو ان کے والد صاحب لے کر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے خوشی کا اظہار فرمایا اور دوبارہ جو ہے بشارت عطا فرمائی کہ یہ میرے روحانی بیٹے ہیں۔ اور یوں روحانی جو آپ پر نظر پڑی غوث پاک کی، یہ سب اسی کا اثر ہے کہ اللہ پاک نے آپ سے اتنا دین کا کام لیا، اور آپ نے اتنی کتب جو ہے فتوحات مکیہ، اس کی بڑی شہرت ہے، اور جو اہل علم ہے وہ جانتے ہیں کہ اس کا درس علماء باقاعدہ دیتے ہیں، اور باقاعدہ اس کو درسی، جس طرح درس و تدریس کی جاتی ہے، پڑھایا جاتا ہے، تو فتوحات مکیہ کا درس جو ہے درس و تدریس کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، مرحبا۔ اور آپ نے پھر جو ہے وہ پرورش پائی اور بہت سارے علماء سے علم حاصل کیا۔ ایک لمبی داستان ہے کہ آپ نے کس طرح علم حاصل کیا اور پھر جو ہے اپنی خدمات پیش کی۔ تو میں یہ یہاں پر ایک عرض کروں گا کہ جو والدین ہوتے ہیں بہرحال ان کا اثر ہوتا ہے۔ ایک ماحول جو ہے آدمی کو اچھا ماحول مل جائے تو اس ماحول میں انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ اجاگر ہوتی ہیں۔ اچھا ماحول ہے تو اچھی صفات جو ہیں وہ اجاگر ہوں گی،
اور اگر برا ماحول مل جائے تو انسان کے اندر جو کوئی بری صفت ہے تو وہ نمایاں ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو ایک اچھا ماحول دینا چاہیے، اور والدین کی بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ بچوں کو اچھا ماحول دیں، کیونکہ اچھا والدین جب اچھا ماحول دیں گے تو پھر ان کی پرورش بھی اچھے انداز سے ہوگی۔ ہاں، ہم کسی کو کوئی علامہ دہر نہیں بنا سکتے، یعنی یوں خواہش تو کی جا سکتی ہے، وہ تو تب بنیں گے جب بچوں کا میلان بھی اس طرف ہوگا۔ یا دنیاوی طور پر بھی اگر کہیں کہ میں بہت بڑا تاجر اپنے بچے کو بنانا چاہتا ہوں، بہت بڑا انجینئر بنانا چاہتا ہوں، ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں، تو جب تک بچے کا رجحان نہیں ہوگا وہ اس مقام پر نہیں جا سکے گا۔ لیکن والدین یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو ایک ماحول مہیا کرے، اور ماحول اسلامی ماحول ہونا چاہیے۔ دین اسلام جو ہے وہ اس سے ہٹ کے ہم کیا سوچ سکتے ہیں؟ تو ایک اسلامی ماحول گھر کے اندر، گھر کا ماحول اچھا رکھا جائے، علمی رکھا جائے، اور اچھی تربیت کی جائے تو رب کی رحمت سے پھر جو بچے ہیں وہ بھی اچھی پرورش پائیں گے، اور ہمارا بھی نام روشن ہوگا اور ساتھ قوم و ملت کا نام بھی روشن ہوگا۔ یا مرحبا۔ میں آپ سے ایک سوال اس جو ہے عنوان پہ کرنا چاہ رہا ہوں، جو گفتگو آپ نے فرمائی ہے۔ آپ نے کہا کہ بھئی ان کے والد صاحب جو اولاد نہیں ہوتی تھی ان کے ہاں، حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے دعا کروانے کے لیے۔ تو خدا تو ہمارا بھی وہی ہے، غوث پاک کا بھی وہی ہے، اور ہمیں بھی یہ ہے کہ بھی دعا کرو، وہ جو ہے وہ سنے گا۔ تو پھر کیا ضرورت ہے کسی کے پاس جانے کی، دعا کروانے کی، اور یہ سارے معاملات کرنے کی؟ بھی ٹھیک ہے، اپنے گھر میں بیٹھیں، اللہ اللہ کریں، دعا کرتے رہیں، کام ہونا ہوگا تو ہو جائے گا۔ کیوں جائیں کسی کے پاس کسی کو کہنے کے لیے؟ کیا حاجت، ضرورت کیا ہے کسی کو کہنے کی؟ دیکھیں، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں ان کی دعائیں ہم سے زیادہ قبول ہوتی ہیں، اللہ۔ ایک تو یہ، اور دوسرا ہمیں یہ دین اسلام اور پیارے آقا علیہ السلام اور صحابہ اکرام کی سیرت سے بھی یہ بات جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ بارش نہیں ہو رہی تھی مدینہ شریف میں، جی، اب صحابہ اکرام جو ہے وہ پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا تو آ گیا ہے، لوگ جو ہے وہ بھوک سے جو ہے وہ تڑپ رہے ہیں، بال بچے بھوکے ہیں، جانور بھوک سے مر رہے ہیں۔ جی، اب جب یہ صحابہ اکرام پیارے آقا علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں آپ دعا کریں، جی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم گھر میں دعا کرو رب تعالیٰ سے، تو رب تو جو ہے شارق سے بھی قریب ہے، ایسا ہی۔ آپ نے منع نہیں فرمایا، بلکہ ہاتھ جو ہے وہ دعا کے لیے اٹھا دیے، اور پھر جو ہے وہ چمچم بارش برسنے لگی، کیا بات۔ اور پھر جو ہے وہ مسلسل بارش ہوتی رہی۔ کیوں کہ دعا کرنے والے کون تھے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ واہ۔ اور یہاں جب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کے دعا کروا رہے ہیں تو دعا کون کر رہا ہے؟ پیران پیر روشن ضمیر حضور غوث پاک حسنی اور حسینی ہیں۔ جی، تو جو شخصیت جو ہے اہل بیت اطہار سے تعلق رکھتی ہے، اور اللہ پاک نے آپ کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، ان کے پاس آ کر دعا کروائیں گے تو دعائیں قبول ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ صاحب، دعا کے اعتبار سے شخصیت کے تبدیل ہونے سے بھی معاملہ الگ ہوتا ہے، اور مقام کے تبدیل ہونے سے بھی دعا کی تاثیر کا معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ الگ ہو جاتا ہے۔ بات چل نکلی ہے تو ہم تھوڑا اس کو جو ہے وہ لے کے میں چاہوں گا مبلغین بھی اس میں اپنا حصہ ملائیں۔ آپ دیکھیے، اللہ کریم نے اپنے محبوب، جن کو اللہ کریم نے محبوب بنایا ہے، ان کے لیے خود فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے، بخاری شریف میں ہے، لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، دیتا سب کو اللہ ہی ہے، لیکن ان کے لیے یہ فرمایا جو اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، جو اللہ کے مقرب بن جاتے ہیں، لَإِن سَأَلَنِي، اگر یہ مجھ سے سوال کریں، لَأُعْطِيَنَّهُ، لام تاکید اور نون تاکید، وہ بھی ثقیلہ کا، ڈبل تاکید۔ ایک ہوتا ہے نون خفیفہ، جس کے اوپر نون کے اوپر جزم ہو تو اسے کہتے ہیں نون خفیفہ، اور نون کے اوپر اگر تشدید ہو تو اسے کہتے ہیں نون ثقیلہ، ٹھیک ہے؟ لَأُعْطِيَنَّهُ، یہ نون کے اوپر تشدید ہے، تو لام تاکید اور نون ثقیلہ کے ساتھ، ڈبل یعنی بولے ٹرپل تاکید کے ساتھ بیان فرمایا کہ اگر وہ مجھ سے سوال کریں تو میں ان کو ضرور دوں گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ محبوبان باری تعالیٰ کی جو دعا ہے یہ عام بندے کی دعا کی طرح نہیں ہے۔ اور پھر استاد آپ دیکھیں، خود حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی دعا جو ہے وہ کیا ہے؟ مقبول ہے۔ جیسے والدین کے بارے میں فرمایا کہ ان کی دعا اولاد کے حق میں کیا ہے؟ مقبول ہے۔ تو فرد کے تبدیل ہونے سے، مقام کے تبدیل ہونے سے بھی دعا کی تاثیر کا
जो असर है और जो मामला है ये बदल जाता है, क्या फरमाएंगे? बिल्कुल, जब हम बैतुल्लाह शरीफ में जाके दुआ मांगेंगे हाँ हाँ हाँ, वाह उसका क्या मकाम मर्तबा होगा, सुभान और खुद जो है मस्जिद नबवी शरीफ में प्यारे आका अलैहिस्सलाम की जो है वो बारगाह में हाजिर होकर दुआ मांगेंगे। वाह वाह, और जब यहाँ से ज़ायरीन जाते भी हैं तो हम अर्ज़ करते हैं कि बैतुल्लाह शरीफ में भी दुआ कीजिएगा, वहाँ भी बारगाह रिसालत में सलाम अर्ज़ कीजिएगा, दुआ कीजिएगा। क्या बात। तो आखिर मकाम के बदलने से जो है वो उसकी तासीर में तब्दीली तो आती है। जी सलमान भाई, क्या खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है दुआ से मुतालिक। और देखें, बुजुर्गान दीन ने तो इस मौजू पर बाकायदा मबसूत किताबें तहरीर फरमाई हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के वालिद गिरामी मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो कि रईसुल मुतकल्लिमीन है, आपकी किताब है अहसनुल विया लि आदाबि दुआ, उसमें दुआ के आदाब का भी तज़किरा है और ऐसे मकामात का भी तफसील से तज़किरा है कि जहाँ कबूलियत के आसार और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कि कबूलियत के मकामात हैं वो। और उसके अंदर कई मकामात आप जिक्र फरमाते हैं। यूं ही हम देखते हैं कि जब बंदा दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहू की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जी होती है, और ऐसे आमाल और ऐसे अफ़आल भी जिक्र फरमाए हैं कि उनके बाद बंदा दुआ करे तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहू दुआ उनकी कबूल फरमाता है। हज़रत शेख इब्न अरबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, शेख अकबर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने फुतुहात मक्किया में एक जगह ये भी जिक्र फरमाया है कि बचपन में मैं बीमार हो गया था, और ये बीमारी इस कदर तवील हुई थी कि मेरे बचने के कोई आसार बज़ाहिर मौजूद नहीं थे। अब मैं नींद बेहोशी के आलम में था, तो मैंने ख्वाब में ये देखा कि कुछ करीब सूरतें मेरे ऊपर मुसल्लत होना चाह रही हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। इतने में मैंने क्या देखा कि एक खूबसूरत और वजी शख्स आता है और उन करीब सूरतों को मुझसे दूर कर देता है। यानी वो बुरी, खौफनाक, वहशतनाक जो शक्लें थी उनका खात्मा हो गया। जी, खात्मा हो गया। ठीक। आप कहते हैं कि जैसे मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे वालिद गिरामी सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर रहे हैं। वाह 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 वाह। तो मैंने इससे ये नतीजा निकाला कि सूरह यासीन शरीफ की ये जो तिलावत है इसने मेरी बीमारी को दूर कर दिया है। वो जो ख्वाब के अंदर करी सूरतें देख रहे थे आप, फरमाया कि वो जो सूरह यासीन शरीफ की तिलावत थी उसकी वजह से मेरी बीमारी अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहू ने दूर कर दी। और बुजुर्गान दीन ने लिखा है कि तिलावत कुरान के बाद आप दुआ करेंगे तो वो दुआ कबूल होगी, फर्ज नमाज के बाद दुआ करेंगे तो वो दुआ कबूल होगी। तो दुआ अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहू ही से करनी है और उसी रब्बे जुल जलाल जल्ला जलालहू ने ही अता फरमाना है जी। लेकिन जैसा आप तज़किरा फरमा रहे थे कि मकामात बदलने से जो है वो दुआ की कबूलियत के जो है वो बरकतें उसकी बढ़ जाती हैं और जो है वो ज़्यादा उसके अंदर उम्मीद लग जाती है। इसी तरह शख्सियात बदलने से भी दुआ की जो है वो बरकतें बढ़ जाती हैं। यहाँ तक कि हदीस मुबारक के अंदर फरमाया गया ना कि बाज़ लोग अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहू के ऐसे हैं, लौ अक़समा अलल्लाहि लअबर्रा, वो अगर कोई कसम खा ले अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहू के नाम की तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी ज़बान से निकले हुए लफ्ज़ की लाज रखता है, वो जो कह दें वैसा ही हो जाता है। तो ये उनकी कबूलियत और उनकी बुजुर्गी और उनके तकवा और उनकी परहेजगारी के बदले में अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहू उनको वो मकाम अता फरमा देता है कि फिर वो मुस्तजाबुद दावात हो जाते हैं। कि वो जो दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहू उनकी दुआ को फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरत गुफ्तगू जो है वो फरमाई है जो है हमारे इब्राहिम मदनी भाई ने, माशाअल्लाह, अल्लाह इनको और बरकतें अता फरमाए। तो दुआ खुद भी करें और वो ख़ास मकामात जो बयान किए गए हैं मक्के मदीने में हैं और भी बहुत सारी जगह हैं, तो वहाँ पर भी जो है दुआ का सिलसिला होना चाहिए। औलिया के मज़ारात, इसको हज़रत इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र फरमाया है कि ये बुकाए मुबारक है, यानी मुबारक जगह है, और यहाँ पर की जाने वाली दुआ को भी अल्लाह करीम जो है वो कबूल फरमाता है। तो मज़ारात औलिया पर जा कर के दुआ करना ये भी बड़ी सआदतमंदी की बात है। सुभान अल्लाह। और वालिदैन को दुआ के लिए कहना, जी हाँ, मिलते हैं इमाम साहब को दुआ के लिए कहते हैं और बुज़ुर्गों को दुआ के लिए कहते हैं, मरहबा, अच्छी बात है। वालिदैन को भी दुआ के लिए कहें कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और कहने से बढ़कर है कि आप अंदाज ही ऐसा बनाएं कि वालिदैन क्या हैं, आपके लिए दुआ करते रहें। और मैं यहाँ एक और बात भी कहना चाहूँगा, वालिदैन के लिए भी एक बड़ा अच्छा अंदाज है औलाद के दिल में घर करने और यूँ बोलें कि उनकी तरक्की की राह में एक बेहतरीन किरदार अदा करने का, कि खुद दुआ फरमाते ही रहा करें। मैं यहाँ चाहूँगा रुकन शुरा क़िबला हाजी शाहिद मदनी साहब, आपकी वालिदा माशाअल्लाह दावत इस्लामी के दीनी माहौल से भी वाबस्ता थीं और एक मतलब सिलसिला कार था, तो उनका ये दुआओं का और इस तरह से क्या मामला था, मैं चाहूँगा आप ज़रा थोड़ा बताएं हमारे नाज़रीन को। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल वालिदा मुशफ़िका जो है वो बहुत शफ़क़त भी फरमाती थी और सारे भाई बहनों से ज़्यादा शफ़क़त होती थी मुझसे।
اور جو ہے وہ میرے لیے دعائیں بھی کرتی تھیں. یعنی آپ پر دیگر بھائی بہنوں سے زیادہ شفقتیں ہوتی تھیں. جی جی، اس کی وجہ بھی یہ کہ مجھے جب میں دارالعلوم سے فارغ ہوا، درس نظامی مکمل ہوا، صحیح. تو میں نے کہا کہ مجھے کراچی جانا ہے. تو میری والدہ نے جو ہے وہ نصیحت کی کہ اب تم اپنے مرشد کے پاس جا رہے ہو تو بس ان سے کہنا کہ آپ مجھے قبول ہی کر لیں. واہ 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 واہ. تو یعنی یہ والدہ نے جو ہے وہ مجھے آپ یوں سمجھے وقف ہی کر دیا. سبحان اللہ، سبق پڑھا کے بھیجا جی، کیا بات. اور پھر جو ہے وہ ہمیشہ دعا کرتی تھی اور روزانہ وہ ان کا 5000 دفعہ درود پاک پڑھتی تھیں، بلکہ 6000 اور 2000 مجھے پڑھ کر روزانہ فون کرتی تھیں کہ یہ 2000 درود پاک پڑھا ہے، یہ تمہیں اصال کیا، اس کا ثواب اصال کیا. تو یہ یعنی ہر وقت دعاؤں میں یوں یاد رکھا کرتی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو والدہ اور والدین دونوں کی، والد صاحب کا تو انتقال پہلے سے ہو گیا تھا، وہ بھی الحمدللہ عز و جل مجھ سے خوش تھے، اور والدین کی جو محبت ہے، شفقت ہے، ان کی رضا ہے، وہ انسان کو بلندی عطا کرتی ہے. اور ہمیں کبھی بھی جو ہے ہم ٹھیک ہے ہمیں جو ہے وہ دوسروں سے بھی دعا کروانا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں والدین تو وہ ہے کہ جو ہمیں میسر ہے، گھر میں موجود ہیں، صبح شام وہیں پر ہیں. تو ان سے جب ہم دعا کریں گے تو والدین ویسے ہی، اگر کوئی بچہ جو ہے وہ والدین کے جو معیار ہے اس پر پورا نہ بھی اتر رہا ہو، تب بھی ان کی محبت ہے جو طبعی محبت ہے وہ ہوتی ہی ہے. اور جب کوئی بچہ کہے کہ امی میرے لیے دعا کریں، ابو میرے لیے دعا کریں، تو ان کے دل میں ایک اور خوشی ہوگی کہ ہمیں ویلیو دے رہا ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے نا والدین کو ویلیو دینا. تو اگر ہم جو ہے اپنے ماں باپ کو راضی رکھیں گے، ان کی دعائیں ملیں گی، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا سرمایہ ہے انسان کے لیے، اور اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. کیا بات ہے جی، اللہ آپ کو برکت دے. استاد صاحب بڑی پیاری بات ہے. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچہ جب دعا کے لیے کہہ رہے تو اس کو دعا دے دے. اپنے کام تو ٹھیک کر لے، بڑا دعاؤں کے لیے کہنے کے لیے آ گیا، دعا کر دے میرے لیے. یہ آپ اگر یوں جواب دیں گے تو یوں سمجھ لیں کہ یہ اس کو جواب نہیں دیا، بلکہ کیا کیا، اس کو ایک دھکا دیا. اٹس مینس کہ پہلے ہی وہ ہم سے دور ہو رہا ہے، اچھے اعمال سے، اچھے اخلاق سے دور ہو رہا ہے، اور ایک اس کو کیا کیا اور دھکا دیا بھی، کیا ہو تھوڑا اور دور ہو جا. تو یہ انداز بالکل نہیں ہونا چاہیے. اللہ ہمیں سمجھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. کھانا ہے نا، کھانے میں نمک بھی ڈلتا ہے، مرچیں بھی ڈلتی ہیں، اور بہت کچھ بھی ڈلتا ہے، مسالے بھی ڈلتے ہیں، سبزی بھی ڈلتی ہے. گوشت بنا رہے ہیں تو گوشت کی بات کر لیں، سبزی ہے تو سبزی کی بات آپ کر لیں، کچھ بھی کر لیں آپ. تو سب برابر مقدار میں نہیں ڈلتا. نمک کی مقدار کیا ہے اور ہے، ہلدی کی مقدار کیا ہے اور ہے، گرم مسالے کی مقدار کیا ہے اور ہے، جو مین انگریڈینٹ آپ پکا رہے ہیں اس کی مقدار کیا ہے اور ہے، پھر اس میں پانی ملا رہے ہیں اس کی مقدار کیا ہے اور ہے، پھر ٹماٹر بھی سبزی ہی ہے، یہ بیچ میں ڈال رہے ہیں، پیاز بھی سبزی کی قسم میں سے ہے، یہ بیچ میں ڈال رہے ہیں، تو اس کا کیا ہے معاملہ ایک اور ہے. تو یہ مختلف مقداریں جب اچھے انداز کے ساتھ جتنی ہونی چاہیے، جب اتنی یہ جمع ہوتی ہیں، تو پھر ایک ڈیلیشیس اور مزے کا کھانا تیار ہو جاتا ہے. جسے بندہ کھاتا ہے تو ایک تو اس کو ٹیسٹ آتا ہے، نمبر 2 اس کی بھوک کا معاملہ بھی کیا ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یوں ہی والدین کو بھی تھوڑا حکمت عملی سے کام لینا چاہیے. ڈانٹ کا، محبت کا، شفقت کا، پیار کا، لاڈ کا، یہ سارا معاملہ کیا ہے، یہ حسب ضرورت جو ہے اس کو استعمال ہونا چاہیے. شاہ جی کے بلا کچھ فرمائیں گے آپ اس پر؟ بالکل. دیکھیے وہی بات ہے کہ جہاں پر اولاد کی تربیت کی حاجت ہے نا، وہاں فی زمانہ بھی دیکھا جائے تو والدین کی بھی تربیت کی حاجت ہے. مرحبا. اگر ہم دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے، چاہے وہ والدین ہیں، ماں ہیں یا والد ہیں، اور یا آگے اولاد میں سے کوئی ہے، تو ہر ایک کو اس کے حساب سے اس کی تربیت ہوتی رہے گی. تو جیسے ماشاءاللہ سے آپ نے فرمایا کہ اب والدین اگر دعائیں دیں گے تو بچے قریب آئیں گے، ان سے زیادہ برکتیں حاصل کریں گے. اور اگر والدین دعائیں نہیں دیں گے تو نقصان اپنا ہی ہے، تو بچہ دور ہوتے ہوتے پھر زیادہ دور ہو جاتا ہے. تو دینی ماحول سے وابستہ رہیں انشاءاللہ الکریم. پھر جو اولاد کے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور شریعت مطہرہ نے جو بیان فرمائے ہیں، وہ ان حقوق کو اسٹڈی بھی کرنا چاہیے والدین کو، اور پھر اس کے مطابق جو ہے اپنے اولاد کے حقوق کی ادائیگی کی بھی صورتیں نکالنی چاہیے. تو وہی بات ہے کہ اگر والدین اچھے انداز میں
اگر ان کی تربیت ہو جائے تو آگے اولاد کی تربیت کرنے میں ان کا بڑا حصہ شامل ہو جائے گا. دیکھیں سب سے پہلی جو تربیت گاہ جسے ہم کہتے ہیں, سب سے پہلا اسکول, سب سے پہلا کالج, سب سے پہلی یونیورسٹی, سب سے پہلی درسگاہ, سب سے پہلا مدرسہ, وہ کہتے ہیں کہ ماں کی گود ہے. تو اگر ماں متقی ہوگی, پرہیزگار ہوگی, نبی پاک علیہ السلام کی عاشق ہوں گی, نعتیں پڑھنے والی, تلاوت قرآن کرنے والی, تو اس کا اثر جو ہے وہ اولاد پر بھی پڑے گا. ایسے والد صاحب اگر تقوی والے ہوں گے, پرہیزگاری والے ہوں گے, نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں, اپنے آل اولاد کو بھی ترغیب دلا رہے ہیں, ساتھ لے کر جا رہے ہیں, تو ظاہری بات ہے باپ اگر نمازی ہوگا اور تلاوت کرنے والا ہوگا, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعتیں پڑھنے والا ہوگا, تو اولاد پر اس کا اثر پڑتا ہے. بچے خود ہی شاہ صاحب کہتے ہیں ہمیں نماز کے لیے اٹھائیے گا. جی مجھے یاد ہے ہمارے ابو کی جو ہے وہ پھپھو تھیں, اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. استاد صاحب ان کی تہجد چھوٹتی ہو مجھے نہیں یاد, یعنی ضعیف تھیں وہ, بڑی کافی ان کی جو ہے وہ عمر تھی, تو ان کا جو ہے وہ انداز تھا, یعنی انہوں نے جو ہے پچھلے رات اٹھنا ہے, انہوں نے بلکہ ان کو ایک فالج ہو گیا, اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنا جو معمول ہے نا جی, یہ تہجد پڑھنے کا, قرآن پڑھنے کا یہ انداز ماشاءاللہ یہ انہوں نے چھوڑا نہیں. تو یہ جب ہمارے گھر پر جو ہے وہ آئیں تو ان کو سب پھپھو ہی کہتے تھے, یعنی ابو لوگ بھی ان کو پھپھو کہتے تھے, یعنی بڑے چھوٹے سب کیا کرتے تھے ان کو پھپھو ہی کہتے, تو ہم بھی ان کو پھر پھپھو ہی کہتے تھے. تو بہرحال وہ جو ہے نا میں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ رہتا تھا اس کمرے میں, تو میں انہیں, وہ اٹھتی تھیں تو پھر میں بھی انہیں کہہ رہا تھا کہ مجھے بھی آپ کیا کیا کریں, اٹھایا کریں. یعنی یہ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ اگر ماحول ہی ایسا ہو جس طرح کہ آپ نے ذکر فرمایا ہے, تو اولاد کا بھی, بچوں کا بھی کیا ہے وہی ذہن بنتا ہے. ہماری جیسے گھروں میں بچے دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں روزہ, گھر میں رمضان شریف آیا روزہ رکھ رہے ہیں, تو بچے بھی کیا کہتے ہیں ہم نے بھی کیا کرنا ہے, روزہ رکھنا ہے. نماز پڑھنے کا معمول ہے تو بچہ کیا ہے, گھر میں نماز کا ماحول ہے تو بچہ بولے گا مجھے بھی نماز پڑھنی ہے, مجھے بھی جو ہے وہ جمعہ پڑھنے جانا ہے, مجھے بھی اس طرح جو ہے یہ کام کرنے ہیں. تو یہ اچھا ماحول لے کر کے چلیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو دین اسلام کی بتائے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ یقیناً فائدہ ہوگا. مجھے ایک والد کی بات یاد آ گئی, ہمارے مبلغ دعوت اسلامی ہیں حاجی رفیق اتاری, یہ کورنگی کے, صحیح. انہوں نے ایک بات کہی کہ ہم سونے کا نوالا کھلاتے ہیں اور شیر کی نگاہ رکھتے ہیں. اللہ, بڑی اچھی بات ہے, یعنی کھلانے پلانے اور ضروریات کے حوالے سے بھی اولاد کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہے, والدین کرتے ہیں, یہ بھی کریں, لیکن شیر کی نگاہ یعنی یہ بھی رکھیں کہ بچہ کیا کر رہا ہے, کدھر جا رہا ہے, کیسے جا رہا ہے, اور پھر اس کو حکمت سے, محبت سے, پیار سے, یا بعض اوقات اس کو جو ہے نا وہ آنکھیں بھی دکھانی پڑتی ہیں. یہ سارے کام طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ خیر کا معاملہ ہوگا. اللہ ہماری اولاد کو نیک بنائے. جی نا روب جو ہے اور دہشت, بس اس میں فرق کرنا چاہیے. والدین کا جو ہے اپنی اولاد پہ روب ہونا چاہیے, جو ہے وہ دہشت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا, کیا خوبصورت ماشاءاللہ الفاظ کا انتخاب کیا شاہ جی آپ نے. حضرت شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان پر جو ہے وہ واپس آتے ہیں. میں چاہوں گا شاہ صاحب آپ ان کا بتائیں حلیہ ان کا کیسا تھا, اور پھر انہوں نے علم حاصل کرنے کے حوالے سے کیا کیا ایفرٹس کی ہیں, سیکنگ نالج, کیا فرماتے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ذکر ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے ہی پیارے ولی کامل کا, اور جہاں پر صالحین کرام کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو یہ بھی نیت ہم کر سکتے ہیں کہ ہم ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں, ان کے حلیے کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ان کے تحصیل علم کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ان کی سیرت کے بارے میں بات ہو رہی ہے, تو انشاءاللہ یہ ذکر کرنا ہمارے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کا جو ہے وہ ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ الکریم. تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اگر ہم حلیہ مبارک دیکھیں تو قد لمبا تھا, نہ چھوٹا تھا, یعنی درمیانہ قد تھا آپ کا. گوشت نرم, رنگت سرخی و زردی مائل تھی, سفید رنگ کی طرف, اور بال بڑے معتدل تھے, نہ طویل تھے نہ سیدھے اور نہ ہی زیادہ گھنگریالے. چہرہ لمبا, آنکھیں بڑی, آواز پست, صاف اور کڑک دار تھی. یعنی آپ کا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو جو حلیہ مبارک عطا فرمایا تھا نا,
تو وہی ایسا تھا یہ سمجھنے کے قریب آنے کو دل کرتا تھا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے دیگر ہم اولیاء کرام کی حیات مبارکہ پڑھتے ہیں تو علم دین سیکھنے کا پورا ایک چیپٹر ہوتا ہے ان کی زندگی میں کہ وہ تحصیل علم دین کیسے کرتے ہیں۔ آپ نے جیسے پہلے بھی سماعت کیا کہ ان کا گھرانہ ہی علمی ادبی گویا کہ گھرانہ تھا، اور ان کے والد ماشاءاللہ سے خود صاحب علم شخصیت تھے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن مجید، فرقان حمید اور قراءت سبعہ یعنی قرآن پاک پڑھنے کی 7 مختلف جو طریقے ہیں کی تعلیم شیخ ابو بکر محمد ابن خلف صافی اور شیخ ابو القاسم عبد الرحمن بن غالب سے حاصل کی۔ تو قرآن کا علم اور پھر قراءت سبع کا علم جو ہے یہاں سے سیکھا۔ پھر صحاح ستہ جو ہے یعنی حدیث پاک کی جو 6 مشہور کتابیں ہیں اور دیگر کتب حدیث کی تعلیم کے لیے محدث ابو محمد عبد الحق بن محمد اور یونس بن یحییٰ عباسی ہاشمی، عبد الصمد بن محمد اور ابن شجاع رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ آپ کے جو اساتذہ گرامی ہیں جن سے آپ نے فن حدیث، علم حدیث جو ہے وہ حاصل کیا ہے۔ اور شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جو ہے وہ یہ سمجھے بچپن ہی سے آپ علماء کی صحبت سے فیضیاب ہوا کرتے تھے اور محدثین اور صوفیہ کرام کی صحبتوں سے فیضیاب ہوا کرتے تھے۔ تو آپ جب بھی ان اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے یا جو علمی شخصیات ہیں، علماء کرام ہیں، چاہے وہ قرآن کا علم سیکھنے کے تعلق سے ہو، چاہے وہ حدیث پاک کا علم سیکھنے کے تعلق سے ہو، تو آپ بڑی دل جمعی کے ساتھ جو ہے وہ گفت و شنید سنا کرتے تھے اور بڑے انہماک کے ساتھ جو ہے وہ علم حاصل کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ود دی پیسیج آف ٹائم، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ آپ کے اندر علم میں اللہ پاک نے اضافہ فرمایا اور پھر آپ بہت زبردست اور بہت بڑے عالم دین بنے اور شیخ اکبر جو ہے وہ آپ کو کہا جاتا ہے، لقب ہے آپ کا، سبحان اللہ۔ یعنی بڑے استاد، شیخ کا مطلب ہوتا ہے استاد، بزرگ، اور بھی مختلف معنوں میں لفظ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سن رہے ہیں آپ، ان کی علم قراءت کے بارے میں آپ نے سنا۔ قراءت قرآن آنا یہ ایک مسلمان کے اندر پایا جانے والا بنیادی وصف ہے جو ہونا چاہیے۔ اللہ، قراءت سبعہ تو دور کی بات ہے، ہمیں تو جو قراءت واحدہ ہماری یہاں پر جو ہے وہ چل رہی ہے برے صغیر پاک و ہند میں یا پوری دنیا میں، جو سب سے زیادہ رائج کی قراءت ہے، یہ قراءت ہے حضرت امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی بروایت حفص۔ یہ جو قراءت ہے یہ ہمارے ہاں جو ہے وہ زیادہ تر پڑھی جاتی ہے۔ حضرت امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قراءت کی آگے 2 روایت ہیں، ایک ہے بروایت حفص اور ایک روایت ہے حضرت امام ابو بکر شعبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف جو ہے وہ قراءت کی جو ہے وہ روایات ہیں پھر آگے، ٹھیک ہے۔ تو قراءت متواترہ ہیں، پھر اس کی روایات، پھر آگے پورا یعنی ایک علم ہے، ایک اپنا جہان جو ہے وہ کیا ہے، آباد ہے۔ ہم جو ہے وہ ایک بات پر ضرور غور کریں کہ ہمیں اتنی ڈیٹیل سے تو چیزیں معلوم نہیں ہیں، لیکن وہ جو انیشیل اور ایک بنیادی ڈیٹیل جو پتہ ہونی چاہیے، کیا وہ ہمیں صحیح سے پتہ ہے؟ کیا ہم مخارج کے اندر الفاظ کی ادائیگی میں فرق کر لیتے ہیں؟ یہ قرآن پاک ہے اور یہ اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے، اس کو پڑھنے کا ایک جو ہے وہ طریقہ ہے، تو اس کی طریقے کے مطابق اس کو کیا کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ قاف اور کاف دونوں میں کیا ہے، فرق ہے۔ تا اور طا دونوں میں کیا ہے، فرق ہے۔ تا الگ ہے، طا کیا ہے، یہ الگ ہے۔ تا سین اور صاد ان تینوں میں کیا ہے، فرق ہے۔ تا سین اور صاد، ٹھیک ہے۔ اور پھر حروف کی جو ہے وہ صفات ہیں۔ کیا مجھے اس کا کچھ ہاؤ ناؤ کوئی علم ہے؟ یہ انیشیل چیزوں کی بات، بنیادی چیزوں کی بات کر رہا ہوں میں، کوئی لمبی چوڑی باتیں یا لمبے چوڑے جو اصول، ضابطے اور قواعد ہیں ان کے اوپر میں بات نہیں کر رہا، یہ تو بنیادی بات ہے۔
ہم اپنا انالیسس کریں. آپ دیکھیے ہمیں انگلش بولنی ہے, اس کا بھی کیا ہے, ایک ایکسنٹ ہے. یہ نہیں اپنی مرضی سے پنجابی سٹائل میں انگلش بولتے جائیں. ایک بندہ تھا, اس کے بارے میں کسی نے کہا یہ تو انگلش بولتا ہے تو بھی لگتا ہے جیسے بندہ کیا کر رہا ہے, پنجابی بول رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح بعض لوگ ہیں وہ ان کی زبان کا ایکسنٹ اتنا ہیوی ان کی وہ گفتگو میں ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی زبان بولیں تو وہ اس کو اپنے ایکسنٹ میں کیا کر لیتے ہیں, ڈھال لیتے ہیں. لیکن کیا ہے بھئی, اس کا یہ طریقہ ہے, یہ جو انداز لے کے آ رہے ہیں یہ اچھا انداز نہیں ہے, یہ ریلیونٹ انداز نہیں ہے, فروٹفل انداز نہیں ہے. تو قرآن پاک پڑھنے کے اعتبار سے بھی اس کا بھی ایک ایکسنٹ ہے, اس کا بھی ایک حروف کی ادائیگی کا ایک طریقہ ہے. اے کو اے ہی کہتے ہیں, ایک کو الف نہیں کہتے. اے کو اے ہی کہتے ہیں, ایک کو ایک نہیں کہتے. ٹھیک ہے. اسی طرح اور زبانوں کے آپ الفابیٹس اگر آپ دیکھ لیں, چائنیز زبان کے الفابیٹس آپ جو ہے وہ دیکھ لیں, اور مختلف زبانیں ان کے الفابیٹس کو آپ جو ہے وہ دیکھ لیں, فرینچ کے الفابیٹس کو دیکھ لیں, اٹیلین کے جو ہے وہ الفابیٹس کو اگر آپ دیکھ لیں, تو ہر کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے, اپنا اپنا ہے. بولنے کا طریقہ کیا ہے, اپنا اپنا ہے. سو وی ہیو ٹو فالو, ہمیں اس طریقے کو کیا کرنا ہے, فالو کرنا ہے. تو قرآن کریم پڑھنے کا بھی ایک طریقہ ہے, اس طریقے کو بھی وی ہیو ٹو فالو, ہمیں کیا کرنا ہے, فالو کرنا ہے. اور استاد صاحب لوگ جو ہے وہ پڑھ جاتے ہیں, بڑے بڑے ڈگریاں جو ہے وہ لے جاتے ہیں, لیکن قرآن کریم پڑھنے کے اعتبار سے ان کے اندر کمی موجود ہوتی ہے, اور ان کو خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر یہ کمی موجود ہے. تو ہم جو ہے وہ ایک پازیٹیو وے میں بات کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی اس کمی کو دور کر لیں. دعوت اسلامی نے بڑا آسان کر دیا ہے, مدرسۃ المدینہ بالغان ہے, اب اس میں پڑھ لیں. اس میں نہیں پڑھنا, آپ نے گھر میں بیٹھ کے پڑھنا ہے تو اس کے لیے بھی فیضان آن لائن اکیڈمی ہے جی. آپ اپنی مرضی کے ٹائم میں, اپنے پسند کے ٹائم میں, اپنی سہولت کے ٹائم میں آپ جو ہے وہ کلاس لے لیں اور آپ کیا کر لیں, اس کو پڑھ لیں. فیس آپ کو اس کی ادا کرنی ہے اور کیا کرنا ہے, آپ نے اپنی مرضی کے ٹائم میں آپ کو پڑھنے کا یہ موقع مل جائے گا. تو کمی کو ہمیشہ کیا کیا جاتا ہے, پورا کیا جاتا ہے, خامی کو دور کیا جاتا ہے. تو ہماری زندگی میں بھی اگر یہ کمی یا خامی ہے تو کمی ہے تو پورا کر لیں, خامی ہے تو دور کر لیں. کیا فرماتے ہیں؟ یہ بالکل ضروری ہے اور اس کو دور کرنا چاہیے. اگر ہمارے اندر کمی ہے, دو صورتیں ہیں, یا تو ہم پڑھنا جانتے ہیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں, اور دعوت اسلامی نے پڑھنے والوں کے لیے مدرسۃ المدینہ عطا فرمائے ہیں کہ آپ اگر پڑھنا جانتے ہیں دوسروں کو پڑھانا شروع کر دیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے. تو یہ فضیلت آپ کو نصیب ہوگی. اور اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے تو پھر آپ نے دونوں صورتیں بتائی ہیں کہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلہ لے لیں اسلامی بھائی, اور مدرسۃ المدینہ بالغات میں اسلامی بہنیں داخلہ لے لیں. اور جو ہے وہ اگر یوں صورت نہیں بن سکتی, آپ کے قریب مدرسہ المدینہ بالغان یا بالغات نہیں لگتا اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے لیے, تو پھر فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے تعلیم حاصل کر لیں. تو یہ کمی ضرور پوری کرنی چاہیے ماشاءاللہ. ہمیں جو ہے وہ اس سلسلے میں. اچھا یہ کیسے ہوگا کہ جب ہماری توجہ ہوگی کوئی بھی اہم معاملہ ہو تو اپنی روٹین میں اس چیز کو ہم شامل کریں گے تو وہ ہوگا. ایسا ہی ہے. جیسے بعض لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ احتیاط کریں, اپنی صحت کا خیال رکھیں, اور یہ چیز نہیں کھائیں اور یہ کریں. جو ہے وہ حکیم خلیل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں جی, اور وہ لوگ احتیاط نہیں کر رہے ہوتے. صحیح. وہ احتیاط کیوں نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ تو ہماری فیورٹ چیز ہے, ہم اسے چھوڑ دیں گے. میں یہ نہیں چھوڑ سکتا. جی یہ نہیں چھوڑ سکتا, زندگی میری ویران ہو جائے گی. صحیح. لیکن پھر جب یہی لوگ بیمار ہوتے ہیں ہاں جی, تو ان کی روٹین ہی بدل جاتی ہے. سارے کام چھوڑ کر وہ جو ہے بستر پر جب پڑ جائیں گے تو اب روٹین تو چھوٹے گی, اور پھر اس سے ہیوی جو ہیں وہ ادویات استعمال کرنا پڑے اللہ گی. کی پناہ ہے. اور پھر کیا, اب تو زندگی کیا اب ہے ہی بستر پر. توبہ توبہ. تو وہ کہ ہم بستر پر پڑ جائیں اس سے پہلے نا ہم احتیاط کریں. تو اسی طرح یہ قرآن پاک کا بھی ایک مثال دی میں نے کہ اگر جو ہے وہ قرآن پاک نہیں پڑھیں گے تو ہمارے جو فرض علوم کا حصہ ہے, ایک آیت کا صحیح تلفظ کے ساتھ یاد کرنا, یہ تو فرض ہے نا. جو ہے وہ جب ہم یہ فرض ہی ادا نہیں کریں گے تو ہماری نماز بھی درست نہیں ہوگی. تو یہ بنیادی چیز ہے جس کے بغیر چارہ کار نہیں. صحیح. تو لہٰذا اس کو اپنی زندگی کا حصہ ہمیں بنانا ہی چاہیے. اپنی مصروفیات میں سے جو ہے وہ حصہ, جب اہمیت اجاگر ہوگی تو پھر اس میں سے ترکیب بھی بن جائے گی, ہمارا ذہن بھی بن جائے گا کہ ہمیں اس کو شامل کرنا ہے. تو ضرور جو ہے قرآن پاک کی تعلیم و تعلم کی طرف, سیکھنے سکھانے کی طرف جو ہے وہ ہماری توجہ رہنی چاہیے. ماشاءاللہ. اللہ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور تھوڑا انانیت کے خول سے باہر آئیں تو رستے کھلے ہوئے. ہم ساری دنیا کو کہتے ہیں جی لرننگ کبھی زندگی میں سٹاپ نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اچھی بات, سکل سیکھ رہے ہیں, باتیں چیزیں سیکھ رہے ہیں, قرات بھی سیکھ رہے ہیں, یہ بھی
ایک سکل ہے، اور یہ وہ سکل ہے جو دنیا کو بھی پار لگائے گی، قبر و حشر میں بھی بیڑا کیا کرے گی، پار لگائے گی. سر اب ہم نے جو ٹریول کیا ہے، جیسے جو ہے بائی ایئر بھی کیا ہے، تو بائی مطلب بس بھی کیا ہے، تو بائی ٹرین بھی کیا ہے، تو بائی شپ تو ٹریول کہیں نہیں کیا ابھی تک. بہرحال شپ میں بھی سفر تو کیا ہی ہے. تو اکثر الاکثر جو سفر کی دعا پڑھتے ہیں نا، وہ غلط ہی پڑھتے ہیں. اوہ، یعنی یہ ایک یوں بولیں، اچھا جہاں پر تو وہ ریکارڈڈ چلاتے ہیں، وہ چونکہ کسی قاری کی، کسی اچھے لہن والے کی پڑھی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ تو ٹھیک ہوتا ہے. لیکن عام طور پر جو بندہ پڑھ کے سنا رہا ہوتا ہے نا، تو وہ عموماً اس کے اندر کیا کر رہا ہوتا ہے، غلطی کر ہی رہا ہوتا ہے. کہ انہوں نے سیکھا بھی اس سے ہوتا ہے نا، جی، جو غلط سکھانے والا ہوتا اللہ ہے. مسئلہ یہ بھی ہے نا توبہ. کہ ہم نے کس سے سیکھنا ہے، اس کا انتخاب بھی تو درست ہونا چاہیے. اچھا، آپ نے یہ کہا کہ لوگ شرم محسوس کرتے. جی ہاں، جب آدمی جو ہے وہ کسی مقام و مرتبہ پر ہوتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، تو شرم بھی آتی ہے. تو اس کے لیے آسان طریقہ فیضان آن لائن اکیڈمی ہے. ہاں جی، کہ آپ فیضان آن لائن اکیڈمی میں داخلہ لے لیں. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو حضرت ہم سے پڑھ رہے ہیں وہ کون سے مقام و مرتبے پر ہیں. ایسی بات. آپ جو ہے وہ جو قاری صاحب آپ کو پڑھانے والے ہوں گے وہ آپ کو نہیں جانتے ہوں گے، لیکن قاری صاحب وہی ہوں گے فیضان آن لائن اکیڈمی میں جو ٹیسٹ پاس ہوں گے اور درست قاری صاحب ہوں گے. کیونکہ ہمارے ہاں رب کی رحمت سے جو ہے بڑا اچھا انتظام ہے. ایسے نااہل کو جو ہے وہ کبھی بھی مسند قرات پر نہیں بٹھایا جاتا، پڑھانے کی جو ہے وہ مسند پر نہیں بٹھاتے. تو آپ جو ہے فیضان آن اکیڈمی میں داخلہ لے لیں گے تو رب کی رحمت سے جو ہے وہ آپ کی جو آپ سمجھتے ہیں کہ میری جو ہے وہ عزت میں کوئی کمی واقع نہ ہو جائے، جسے وہ سمجھ رہے ہیں. حالانکہ سیکھنے سے کوئی عزت میں کمی تھوڑی واقع ہوتی ہے، بلکہ عزت میں تو اضافہ ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں جو درس نظامی کر رہے تھے نا بزرگ، یعنی بڑی عمر کے اسلامی بھائی، ان کی باقاعدہ خبر چلائی جاتی ہے کہ دیکھیں یہ بڑی عمر کے ہیں اور جو ہے وہ درس نظامی کر رہے ہیں. یعنی ان کے لیے اعزاز ہوتا ہے کہ یہ بڑی عمر میں بھی جا کر جو ہے وہ. بلکہ مجھے ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا یاد آیا کہ 40 سال عمر ہو گئی جی، اب انہوں نے جو ہے وہ ذہن بنایا کہ مجھے قرآن پاک حفظ کرنا ہے. اب 40 سال عمر جو ہے وہ جوانی سے آدمی ڈھل جاتی ہے، آدمیوں کی عمر. تو اب انہوں نے نیت کی اور پھر رب کی رحمت سے پورا قرآن پاک انہوں نے حفظ کر لیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑی عمر میں بھی جا کر جو ہے وہ بندہ سیکھنے کا سلسلہ کرے تو سیکھا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آدمی جو ہے کہ عمر بڑی ہو گئی تو اب سیکھ نہیں سکتے، سیکھنے کی عمر ختم ہو گئی ہے، ہرگز نہیں. صحیح ہو گیا. اللہ پڑھنے کی ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا جو دیگر شعبہ جات میں دعوت میں کام کر رہی ہے، تو ایک شعبہ تعلیم بھی ہے نا. اس کے تحت پہلے فیضان قرآن و حدیث کورسز ہوا کرتے تھے نا. تو گلشن اقبال میں بھی مجھے ساتھ ملی ان دنوں فیضان قرآن و حدیث کورس کوئی ہو رہا تھا نا. تو اس میں مین دعوت اسلامی کا کیا ہوتا ہے کہ ایک ذہن سازی ہوتی ہے. بھئی گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی کلاس ہے، اب اس میں پورا قرآن پاک تو آپ کو نہیں سکھایا جا سکتا، لیکن کیا ہے وہ آپ کو ذہن دیا جاتا ہے، ذہن سازی اس کے اندر ہوتی ہے. تو اس کے اندر ایک ریٹائر فوجی اسلامی بھائی تھے اور بزرگ تھے، تقریباً 70 سال کے قریب ان کی ایج ہوگی. انہوں نے باقاعدہ وہ کلاسیں پڑھنا شروع کیا، ذہن بن گیا، اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ مدرسۃ المدینہ میں مطلب ظاہر پر داخلہ وغیرہ تو نہیں لیا، لیکن یہ کہ بچوں کے ساتھ بھی بیٹھ کے پڑھتے تھے. ذوق ہونا، شوق ہونا، علم دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے کہ مجھے قرآن درست مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھنا ہے. تو ماشاءاللہ سے وہ 70 سال کی کم بیش ان کی ایج ہوگی، تو تقریباً 5 سے 6 مہینے انہوں نے کوشش کی الحمدللہ، اور ماشاءاللہ سے قرآن پاک انہوں نے ناظرہ مکمل ختم کر لی. ماشاءاللہ. چلیے اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے درست طریقے سے پڑھنے کی. حضرت شیخ اکبر کا اللہ فیضان نصیب فرمائے. ان کو جو قرات کا علم حاصل تھا اللہ اس کا فیضان ہم سب پر جو ہے وہ جاری فرمائے. کچھ آپ کی کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے بھی چلتے ہیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ شیخ اکبر کا وصال کب اور کہاں ہوا اور ان کا مزار کہاں پر ہے؟ جی ابراہیم بھائی، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کہاں یہ بھی بتائیں. جی حضرت شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال جو ہے یہ 638 ہجری میں ہے، اور آپ کا مزار یہ دمشق میں ہے، جبل قاسیون پر. ماشاءاللہ. جی کال. مجھے نافع حضرات سے غلامی فرمائش ہے کہ کیا جی مرحبا.
کھلے پروگرام میں سلمان بھائی سے میرا سوال یہ ہے، میری درخواست یہ ہے کہ مجھے یہ کلام سنایا جائے، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ۔ یا مرحبا، ماشاءاللہ۔ میسیجز بھی لیتا ہوں جی۔ خلیل بھائی سے عرض ہے، علی شہزاد بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے والد کو سردیوں میں گھٹنے اور کمر کا درد جو ہے شدت اختیار کر جاتا ہے، اس کے حوالے سے کچھ بتائیں۔ سردیاں آ رہی ہیں اور یوں بولیے کہ جن کو ویسے چوٹ وغیرہ لگی ہوتی ہے ان کا بھی درد کیا ہے بعض اوقات نکل آتا ہے، اس کے حوالے سے بھی کچھ ضرور بتائیں۔ کلام ان کو سننا ہے، دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے۔ مرحبا، سبحان اللہ۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، کلام سنوا دیں۔ کوٹلی کشمیر سے میسیج ہے۔ مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو، سبحان اللہ۔ کال لیتے ہیں۔ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا چل رہا ہے۔ میری نعت خواہ اسلامی بھائی سے یہ گزارش ہے کہ یہ نعت سنا دیں، مجھے مدینے کی دو اجازت۔ مرحبا جی۔ حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں۔ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاء اللہ، مرحبا، بڑا ہی پیارا چل رہا ہے۔ خلیل بھائی سے ایک کلام کی گزارش ہے، سنا دیں۔ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ مرحبا جی۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ خلیل بھائی آپ سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دے، اعلیٰ سے اعلیٰ رفعت والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا کلام کی فرمائش کیا، مرحبا، سبحان اللہ۔ میسیج ہے، خلیل بھائی کہہ رہے ہیں کہ صبح کے ٹائم نزلہ، زکام اور چھینکیں یہ بہت آتی ہیں، اس کا کوئی حل بتائیں۔ سرگودا سے یہ میسیج ہے، ٹھیک ہے جی۔ چھوٹے بچوں کو سردی کے موسم میں سردی سے کس طرح بچایا جائے، یہ اس کے حوالے سے کچھ بتائیں۔ واقعی سردی جب آتی ہے تو بالخصوص چھوٹے بچے جو شیر خار بچے ہوتے ہیں، دودھ پینے والے بچے، ان کو پرابلم ہو جاتا ہے، بعضوں کو مطلب نمونیا ہو جاتا ہے، پسری چلنا اس طرح کے، تو اس حوالے سے بھی کچھ ضرور ارشاد فرمائیے گا۔ کال بھی لیتے ہیں۔ میرا نام محمد سلیمان، سنا دیں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ جی۔ ایک کلام سنا دیجئے۔ غم سبھی راحت و تسکین میں ڈل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ واہ بھائی واہ، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے آپ نے، مرحبا جی۔ جی ٹھیک ہے جی، کلام سنائیں خلیل بھائی، پہلے کلام پھر علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ سے اعلیٰ رفعت والے، اعلیٰ سے اعلیٰ رفعت والے، بالا سے بالا عظمت والے، بالا سے بالا عظمت والے، سب سے برتر عزت والے، سب سے برتر عزت والے، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم ہو ہمارے، ہم ہیں تمہارے، تم ہو ہمارے، ہم ہیں تمہارے، تم ہو ہمارے، ہم ہیں تمہارے، رب کے پیارے راج دلارے، رب کے پیارے راج دلارے، عزت والے عظمت والے، عزت والے عظمت والے، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، پلاؤ بلوا کی جام الفت، نبی رحمت شفیع امت، لگاؤ سینے میں آگ ایسی قرار پائے نہ دل کبھی رولائے ہر دم تمہاری الفت، نبی رحمت شفیع امت۔ ماشاءاللہ۔ جی خلیل بھائی کچھ علاج بھی بتائیں گے انشاءاللہ؟ اور جی خلیل بھائی کچھ دیر میں بتائیں گے، چلیں ٹھیک ہے، اللہ آپ کو برکت دے۔ یہ ایک اور میسیج آ گیا یہاں پر، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قبلہ حکیم خلیل طاری صاحب سے پوچھ کر بتا دیں کہ میں 2 سال 7 ماہ سے بستر پر ہوں، دعا بھی فرما دیں، اور کیا کوئی علاج ہے؟ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اللہ اکبر، ڈاکٹروں نے ہڈی راڈ بولٹ لگا کر جوڑ دی ہے لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا، جسم مکمل طور پر مفلوج ہے۔ اباڑو سندھ سے یہ میسیج ہے، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، اپنی امان پناہ میں رکھے۔ بیماری استاد صاحب جب بندے کو لاحق ہوتی ہے تو بندہ بیچارہ بعض اوقات بے بس ہو جاتا ہے، ایسے ہی تو کیا خیال فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ اپنی یوں بولیے کہ ول پاور کو جو ہے وہ برقرار رکھے، اور کیا اس حوالے سے فرماتے ہیں؟ دیکھیں بیماری ہو یا پھر تنگ دستی ہو، اس طرح کے مسائل تو زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں، تو ہمیں جو ہے اپنا حوصلہ بلند رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی کا حصہ ہے، نرمی گرمی تو ہوتی رہتی ہے، اور جب حوصلہ بلند ہوگا تو پھر رب کی رحمت سے ہم جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی، ورنہ آپ سمجھتے ہیں کہ جب آدمی حوصلہ ہار دیتا ہے تو پھر اگر جو ہے وہ مصیبت آئی ہے تو مصیبت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اگر اسی طرح بیماری ہے تو بیماری کے بارے میں بھی ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ جو انسان اپنے اندر جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں شفا یاب ہو جاؤں گا اور وہ ہمت میں رہتا ہے، تو یہ جو چیز ہے نا وہ اسے جلدی جو ہے وہ شفا کی طرف لے جاتی ہے۔ کیا بات ہے۔ اور اگر یہ چیز جو ہے وہ اگر مایوسی اس پر کیفیت طاری ہو جائے کہ اب میں تو صحیح ہونے والا نہیں ہوں، تو پھر اسی طرح یہ چیز جو چیز ہے یعنی مایوسی، یہ اس کو مزید اس کی بیماری میں اضافے کا سبب بنے گا، تو لہٰذا اپنی ہمت جو ہے وہ بلند رکھنی چاہیے۔ اور اگر ہم کسی کی تیمارداری کرنے کے لیے جاتے ہیں سلمان بھائی، ہاں جی، تو اس کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے، ہمارا کام بھی ہونا چاہیے کہ ہم اس کی ہمت بڑھا کے بڑھائیں، نہ کہ اس کا جو مورل لیول ہے اس کو اور گرا کے آئیں۔ لوگ کہتے ہیں او ہو جو آپ کو بیماری ہوئی ہے نا، اس بیماری کی وجہ سے تو فلاں ہمارے جو ہے وہ خاندان کے اندر وہ آج شخص بیمار ہوا، بس چند دن بیمار رہا، اس کے بعد اس کا انتقال ہی ہو گیا، یعنی وہ ڈرا دیتے ہیں کہ بس آپ گئے۔ تو اگر ہم مریض کے سامنے یہ گفتگو کریں کہ اللہ پاک آپ کی مدد کرے گا، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے گا، اور لوگ بیمار ہوتے رہتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں، اچھا میں خود جانتا ہوں، ایک اسلامی بھائی تھے، غلام رسول ان کا نام تھا، وہ بالکل جو ہے وہ تندرست تھے اور ماشاءاللہ کافی ان کا وزن بھی تھا، اور بیمار ہوئے اور کچھ مہینے بیمار، پھر میری ملاقات ہوگی، میں دیکھ کر حیران رہ گیا سلمان بھائی، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ مجھے لگ رہے تھے، یعنی اتنے کمزور ہو گئے۔ اچھا پھر اللہ پاک نے کرم کیا اور وہ صحت یاب ہوئے، اور الحمدللہ عز و جل اب 22 سال 23 سال ہو گئے ہیں، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ 25 سال ہو گئے ہوں، تو ابھی بھی الحمدللہ عز و جل جاب بھی کر رہے ہیں اور بالکل صحت یاب ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی بیمار ہو جائے اور سخت بیمار ہو جائے، اس کا وزن بھی گر جائے تو اب وہ شفا یاب نہیں ہو سکتا۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ڈاکٹرز انہیں جواب دے دیتے ہیں کہ اب یہ صحیح ہونے والا نہیں ہے، اللہ پاک ان کو بھی شفا عطا فرماتا ہے اور پھر وہ لمبی زندگی جو ہے وہ پاتے ہیں۔ تو لہٰذا کوئی بیمار ہو جائے تو اسے اپنی ہمت بلند رکھنی چاہیے کہ اللہ پاک شفا دے گا، اور وہی شفا دینے والا ہے، اصل تو وہی شفا دینے والا ہے۔ ڈاکٹرز تو ایک بہانہ ہے، حکیم تو ایک بہانہ ہے،
تو ہمیں جو ہے اللہ رب العالمین سے امید واسق رکھنی چاہیے، مضبوط امید رکھنی چاہیے، اس کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے، انشاءاللہ العزیز ضرور شفا ملے گی۔ یا مرحبا، سبحان اللہ۔ میں چاہوں گا ابراہیم بھائی اور شاہ صاحب قبلہ، آپ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کچھ اقوال بھی جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں اور سنائیں۔ جی جی سلمان بھائی، اولیاء کرام کے اوصاف میں ایک بڑا وصف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اولیاء کرام شریعت کے متبع ہوتے ہیں، یعنی شریعت کی پاسداری اور شریعت پر ان کا جو عمل ہوتا ہے وہ شریعت کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اولیاء کرام معاذ اللہ جو ہے وہ شریعت سے ہٹ کر چلتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ولایت عطا فرمائے، یہ نہیں ہوتا، بلکہ شریعت مطہرہ پر چلنے والے کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ اپنی ولایت اور اپنا محب بناتا ہے، اپنی جو ہے وہ قربت عطا فرماتا ہے۔ شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علاوہ اور جتنے بزرگان دین کی ہم سیرت کو دیکھیں تو وہ شریعت کے متبع ہی تھے۔ بعض لوگ یہ شریعت کی پیروی کرنے والے تھے، شریعت کے احکامات پر عمل کرنے والے تھے۔ جی شریعت پر عمل کرنے والے تھے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ چونکہ فلاں سلسلے کے اندر مرید ہو گئے ہیں تو اب گویا کہ ہم شریعت کے پابند نہیں رہے معاذ اللہ، تو یہ شیطان کی پیروکاری ہے، یہ شریعت کی یا اللہ اور اس کے رسول کی پیروکاری نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی بشارات عطا فرمائی، لیکن کوئی ایک صحابی بھی ایسے نہیں ہے کہ انہوں نے شریعت کو چھوڑ دیا ہو۔ تو اولیاء کرام میں بھی یہی وصف ہے کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ انہیں اپنا محبوب بناتا ہے تو وہ شریعت کے پاسداری ہوتے ہیں، تبھی انہیں جو ہے ولایت عطا فرمائی جاتی ہے۔ ہم اگر شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ تصوف میں ایک بہت بڑا نام ہے اور مکاشفے میں اور کشف کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے، آپ علیہ رحمہ کے اقوال کو اگر ہم دیکھتے ہیں، بالخصوص امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الیواقیت والجواہر کے اندر آپ کے متعدد اقوال ذکر فرمائے ہیں۔ آپ کا ایک قول میرے سامنے ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ظاہری شریعت کا ترازو ہاتھ سے نہ جانے دو، یعنی جو علماء شریعت بیان کرتے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق تو اس کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو، بلکہ شریعت کا جو حکم ہو فوراً اس پر عمل کرو، اور اگر عام علماء کے برخلاف آپ کی سمجھ میں کوئی ایسی بات آئے جو شریعت کے ظاہری حکم پر عمل کرنے سے آپ کو روکے، جو شریعت کے ظاہری حکم پر عمل کرنے سے روکے، تو اس پر اعتماد مت کرو، کیونکہ وہ معرفت نہیں بلکہ ایک دھوکہ ہے جس کی تمہیں خبر نہیں۔ اللہ، یعنی اگر شریعت سے ہٹ کر کوئی ایسی چیز آپ کو لگ رہی ہے کہ جناب یہ کوئی معرفت کی بات مجھے پتہ چل گئی ہے وہ خلاف شرع قرآن و حدیث سے متصادم ہے، تو وہ معرفت نہیں بلکہ شیطان کا دیا ہوا دھوکہ ہے۔ ایک اور جگہ پر آپ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی رضا ملنی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہی ملنی ہے۔ یقینی طور پر شعبدے اور تماشے یہ بندہ کر سکتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ تماشے کر رہا ہے، شعبدے دکھا رہا ہے، لیکن یوں بولیے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید جو ہے وہ حاصل ہے اور جس پر اللہ پاک کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ وہی آدمی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر کیا ہے، عمل کرنے والا ہے۔ یہ بڑی واضح بات آپ دیکھیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں، جو صوفیاء کے کیا ہیں، امام ہیں۔ آج اگر کوئی بندہ بولے جی میں فلانے سلسلے کا آدمی ہوں اور ہم یہ کام نہیں کرتے، ہمارا تو اپنا ہی ہے، گھنگرو باندھے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں معاذ اللہ استغفر اللہ کیا کیا جو ہے وہ انداز ہیں، تو اللہ یہ اس سے ہمیں پناہ جو ہے وہ عطا فرمائے اور عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ عقل اور حواس سلامت ہیں تو شریعت مطہرہ کی احکامات کا انسان کیا ہے، مکلف ہے۔ جس کی عقل ہی سلامت نہیں ہے، جس کے حواس سلامت نہیں ہے، وہ پھر ایک الگ جو ہے وہ بات ہے۔ لیکن دین اسلام کے احکامات ہر عاقل بندے پر یوں ہے، وہ اپنے یوں بولیے کہ اس کے مطابق جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، یہ متوجہ ہوتے ہیں۔ نماز کا ٹائم ہے تو نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ کا ٹائم آ گیا تو زکوٰۃ دینی ہے، حج کا ٹائم آ گیا تو کیا کرنا ہے، حج کرنا ہے۔ جو شرائط دیگر اس کی جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان کے کیا ہے وہ ساتھ آ رہا ہے، تو پھر یہ احکامات کیا ہیں، یہ متوجہ ہوتے جائیں گے۔ جی دیکھیے سلمان، اور دراصل لوگ جو ہے وہ اولیاء کرام کی پہچان انہوں نے یہ بنا لی کہ جیسے آپ ذکر فرما رہے تھے، لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ کوئی عجیب و غریب کو شعبدہ دکھا دیں گے تو وہ ولی ہوں گے۔ کرامات اولیاء کرام کی شان ہوتی ہے، عظمت ہوتی ہے، کرامات کا ظہور بھی ہوتا ہے، لیکن قرآن حکیم نے جو اولیاء کرام کی پہچان ارشاد فرمائی ہے نا، وہ فرمائے ان اولیاءہ الا المتقون،
اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ تقوی اور پرہیزگاری والے ہوتے ہیں، وہ شریعت کی پاسداری کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب ہم شیخ اکبر علیہ رحمہ کی تعلیمات کی بات کر رہے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ جان لو اولیاء کرام اور مشائخ کاملین کے پیمانے کبھی شریعت سے خطا نہیں کرتے، اور وہ شریعت کی مخالفت سے محفوظ ہیں۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ شریعت پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ کیا بات۔ ایک اور آپ کا ملفوظ میرے سامنے ہے، فتوحات مکیہ میں آپ فرماتے ہیں علوم الہیہ میں ولی کا کشف اس علم سے آگے نہیں ہو سکتا جو اس کے نبی کی کتاب اور وحی عطا فرما رہی ہے۔ واہ 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 یہ واہ، کس قدر واضح بات ہے، کمال ہے۔ آپ جو ہے وہ امام المکاشفین ہیں، آپ علیہ رحمہ کشف کے حوالے سے تمام اولیاء کرام میں مشہور و معروف ہیں جی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی کا کشف بھی بڑا مشہور ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ علوم الہیہ میں ولی کا کشف اس علم سے آگے نہیں ہو سکتا جو اس کے نبی کی کتاب اور وحی عطا فرما رہی ہے، اور اگر کچھ شرعی حدود سے باہر ہو جائے تو وہ علم نہیں ہوگا، نہ وہ کشف ہوگا، بلکہ اگر تم تحقیق کرو گے تو ثابت ہو جائے گا کہ وہ جہالت تھی۔ لا الہ الا اللہ، کیا کمال بات کہہ کے سارا معاملہ ہی کیا کر دیا، صاف کر دیا ہے۔ بھئی ایک بندہ ہے، ہمیں اشارہ ہو گیا ہے، یعنی اللہ رسول کی تعلیمات کیا ہیں، یہ ہیں، ہمیں اشارہ ہو گیا ہے کہ یوں نہیں کرنا۔ جیسے نماز پڑھنے کا اسی کو لے لیں کہ بھی نماز کا جو ہے وہ ٹائم ابھی آپ کو کیا ہے، نماز پڑھنی ہے، تو ہمیں اشارہ ہو گیا ہے کہ یوں نہیں، ہم یوں کریں گے۔ تو یہ جو اشارے ہیں یہ اگر دین اسلام کی جو ہے وہ تعلیمات کے دائرے کے اندر ہیں، پھر تو چلیں ان کی ایک وقت ویلیو جو ہے وہ اپنی جگہ پر جس طرح ہے اسی طرح ہے، لیکن اپنی خواہشات کو یا اپنا یوں بولے بندہ معاملات کو دین اسلام کی تعلیمات پر معاذ اللہ اگر یہ حاوی کر دیتا ہے صدق، تو یہ آج کل پبلک میں لوگ ہیں یہ دھوکہ دینے والے، یہ فراڈ، یہ لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں، لوگ ان کے چنگل میں پھنس رہے ہیں۔ استاد صاحب جس طرح یہ پھنسانے والے قصوروار ہیں، پھنسنے والوں کو بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل کیا ہیں، بری ہیں، بھئی ان کا کیا ہے، کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ بھئی ایک شکاری نے جال بچھایا ہوا ہے، آنکھیں بندے کی جو ہے اس کو نظر آ رہا ہے جال کیا ہے بچھا ہوا ہے، لوگ بتانے والے بتا رہے ہیں بھئی جال بچھاؤ ادھر مت جانا، پھر وہ جا کے ادھر اس میں کیا ہے پھنس جائے، تو پھر بندہ بولے یار جال پھنسایا تھا تو میں اس میں کیا ہو گیا، میں پھنس گیا۔ تو اتنی سادی اور آسان بات نہیں ہے یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں۔ صاحب یہ علماء آپ دیکھیں، شیخ اکبر جیسی ہستی، آپ پیچھے چلے جائیں، غوث پاک رحمت اللہ تعالی سے جو ہے نا وہ چلے جائیں، ادھر پیچھے جنید بغدادی پر چلے جائیں، غوث پاک سے پہلے بھی اگر چلے جائیں تو یہ صوفیاء یہی دین اسلام پر عمل کا راستہ جو ہے یہ بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ اسی سے ملنا ہے جو کچھ ملنا ہے۔ لیکن آج دیکھیں لوگ جو ہے وہ عجیب عجیب لوگوں کا شکار ہو جاتے ہیں، چرسیں پی رہے ہیں، سگریٹ کے دھوئیں جو ہے وہ اڑا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا اول فول حرکتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں، الیاذ باللہ۔ کیا فرماتے ہیں آپ کی یہ جس طرح یہ جو چکر میں پھنسانے والے قصوروار ہیں، پھنسنے والوں کی بھی تو کچھ یوں بولیے کہ ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ جی، لوگ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی سب کچھ ہے، یہی ولایت کا جو ہے وہ اعلی درجے پر فائز ہے۔ اور یہاں پر ایک اور سمجھانے والی بات کتنی زبردست ہے کہ جو امام المکاشفین ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ اگر کشف بھی ہوتا ہے، یعنی اگر کسی کو کوئی ایسی انہونی چیز بھی ظاہر ہوتی ہے تو کوئی الہام ہوتا ہے، تو اب اس کو وہ شریعت کے ترازو میں تولے گا۔ صحیح، اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو وہ کشف درست ہے، اور اگر وہ شریعت کے تقاضے کے مطابق نہیں ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو پھر وہ کشف جو ہے وہ غلط ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرید جو ہے وہ آپ کی خدمت میں آنا بند ہو گیا، اور کسی نے جو ہے وہ کافی دن گزر گئے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ تو صحیح، مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ حضرت اب مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، کہ میں جب رات میں جو ہے وہ ہوتا ہوں تو جنت میں پہنچ جاتا ہوں، اور وہاں جو ہے وہ جنت کے کھانے جو ہے وہ کھا رہا ہوتا ہوں، خوشبوئیں سونگھ رہا ہوتا ہوں اور مزے میں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ذرا ٹھہرو، آپ نے نظر کرم فرمائی اس کی ہدایت کے لیے، اور جو ہے جیسے ہی جو ہے وہ ہاتھ پھیرا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ میں وہ حقیقت میں وہ جنت میں نہیں رات کو جاتا تھا، وہ کچرا کوڑی پر جاتا تھا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یعنی حقیقت یہ تھی جو کہ شیطان نے جو ہے وہ اسے جو ہے یہ ظاہر کر دیا کہ جنت میں پہنچ گیا ہے۔ تو اس لیے اس معاملے میں کسی پابند شریعت رہبر و رہنما کی بھی حاجت ہے، کہ الحمدللہ عز و جل
جب ایسے رہنما ملیں گے جو شریعت پر عمل کرنے والے ہوں گے تو وہ اس طرح کی اگر جو غلط بھی آ رہا ہے، کوئی ایسی انہونی چیز آ رہی ہے، ایسی بات ہمارے ذہن میں آ رہی ہے یا ہمیں نظر آ رہی ہے، تو اس کو بھی جو ہے وہ حل کروانا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ یہ شریعت کے مطابق بھی ہے کہ نہیں۔ جی اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی جو ہے وہ عطا فرمائے۔ قرآن مجید سورۃ حمید نے ایک بڑا پیارا قانون بتایا ہے، اور ان اولیاءہ الا المتقون، یعنی پہلے نفی کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست، اللہ کا ولی، اللہ کا پیارا، اللہ کا محبوب، مقرب بارگاہ الہی کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اور پھر فرمایا الا المتقون، مگر وہ جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ قرآن پاک کی آیت کا جو شان نزول ہے، جو متولی جو تھے نا خانہ کعبۃ اللہ شریف کے جو متولیین تھیں، تو وہ شاید ان کے وہم و گمان میں تھا کہ ہم تو جو ہے وہ کرتے ہیں کعبے کی متولیت ہے تو صاحب ایمان ہونا اور تقوی اور پرہیزگاری یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بہرحال علماء نے بیان کیا کہ ایک مستقل جو ہے نا وہ قانون ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے قانون بیان کر دیا ہے کہ ولی وہی ہو سکتا ہے، اللہ کا پیارا، اللہ کا محبوب وہی ہو سکتا ہے جو تقوی والا ہو، پرہیزگاری والا ہو۔ اور تقوی اور پرہیزگاری کی جو پہلی سیڑھی علماء نے بیان فرمائی ہے نا، وہ یہ ہے کہ صاحب ایمان ہونا۔ پہلے تو اس کے عقائد و نظریات اچھے ہوں، اللہ کے بارے میں عقیدے، انبیاء کرام کے بارے میں عقیدے، اس کے بعد فرشتوں کے بارے میں عقیدے، عقائد نظریات کا علم، اس کے بعد فرائض ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں۔ تو جس کے اندر تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری، جیسے آپ نے کہا کہ نماز کے حوالے سے، اب جو معاذ اللہ نماز کی ایک تعداد ہے، جو انہوں نے بولا ہے نا پی کے پہنچنے والے سرکاریں، ایک تعداد ہے، مطلب اس کے اندر معاذ اللہ نماز کی دعوت دیتے ہیں۔ میرے ساتھ خود ذاتی تجربات بھی ایسے ہوئے ہیں کہ نماز کی دعوت دی ہے تو اس طرح کے الفاظ ادا کیے ہیں کہ گویا کہ نماز فرض ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو جو نماز کی فرضیت کا ہی مطلقاً انکار کر دے وہ تو اسلام، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو صاحب ایمان نہ رہا تو وہ متقی کیسا، وہ پرہیزگار کیسا، تو اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی پناہ ہے، اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے، اور اس طرح کے جو ڈھونگی لوگ ہیں اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض اوقات اپنے دل میں چور ہوتا ہے، لالچ ہوتا ہے، بھئی یہ تو جائیں گے ادھر تو یہ تو بولیں کہ نماز بھی پڑھنی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، حج بھی کرنا ہے، جھوٹ بھی نہیں بولنا، حرام بھی نہیں کھانا، شراب سے بھی بچنا ہے، جوا بھی نہیں کھیلنا، سود بھی نہیں کھانا، اور یہ بھی نہیں کرنا اور وہ بھی نہیں کرنا، 50 کاموں سے منع کر دیں کہ گانے بھی نہیں سننے، ڈرامے بھی نہیں دیکھنے، اور بھی بےہودہ اور بد اخلاقی والے کام نہیں کرنے، اور چکر بازیاں اور مطلب اس طرح غیر محرموں سے تعلقات یہ بھی نہیں رکھنے۔ یہ تو 50 کاموں سے منع کر دیں گے بھائی، اور ادھر کیا ہے بس ٹھیک ہے بھائی ہمارا تو کر گئے ہیں، وہ امام حسین ہی پڑھ گئے ہیں، بھائی ہماری نماز تو امام حسین نے جو ہے پڑھ دی ہوئی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کی پناہ ہے ایسے یوں بولیے کہ بےہودہ اور بے باکانہ اور جو ہے وہ، میں اور کیا کیا اس کے لیے بولوں، اس طرح کی باتوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین نے جس سے روکا ہے اس سے رک جائیں، یہ ذہن بنائیں، جس سے روکا ہے اس سے کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، رکنا ہے، وہی کام کرنا ہے جو پرمیزیبل ہے۔ گناہ کو گناہ سمجھنا یہ اور اس کو جاننا یہ ایمان والے کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ بتقاضۂ بشریت کسی گناہ کا ہو جانا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن کوئی بھی مسلمان جو ہے نا وہ یہ نہیں سمجھے گا جو میں نے کیا ہے، جیسے نماز نہیں پڑھی کسی نے فجر کی، آج یوں لے لیں فجر کی نماز نہیں پڑھی، تو اب اس کو دل میں احساس ہوگا کہ کام میں نے کیا کیا ہے، غلط ہی کیا ہے، مجھے فجر کی نماز کیا تھی، پڑھنی تھی۔ یہ ایک یوں بولے یہ احساس گناہ ہونا یہ سعادت مندی ہے۔ تو اس کو بندہ کیا کرے، پھر وہ جب یہ احساس ہوگا تو پھر وہ کیا کرے گا، اس سے باز بھی آئے گا، نہیں میں نے نماز پڑھنی ہے، میں صبح جو ہے وہ اٹھوں گا، الارم لگاؤں گا، 2 3 الارم لوگ جو ہے وہ لگاتے ہیں بالکل یوں اس طرح سے۔ تو الارم میں ویسے یہی ہونا چاہیے کہ الارم لگائیں اور جب وہ بجے تو پھر اٹھ بھی جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جس میں ہے یہ ایک سعادت مندی والی بات ہے، لیکن یہ خیال ہی ختم ہو جانا بھی جو کر رہا ہوں میں صحیح کر رہا ہوں، جدھر جا رہا ہوں صحیح جا رہا ہوں، یہ ایسا مومن مسلمان کا یہ انداز اور مزاج کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ حکیم خلیل صاحب لگتا ہے گلا آپ کا خلیل بھائی متاثر ہے، کوئی ایسی بات ہے؟ میں صحیح گیس کر رہا ہوں؟ کچھ تھا، ہم تو پنجابی میں کہتے ہیں ٹی وائی لگا سکتے ہیں جی کچھ تھا۔ اللہ عافیت عطا فرمائے۔ جی بتائیے، علاج بتائیں۔ جی سب سے پہلے بچوں کے حوالے، یہ بال جھڑنے والا بھی آ گیا مسئلہ، ہی کہہ رہے ہیں بال بھی بہت جھڑتے ہیں، اس کا بھی کچھ بتائیں۔ سب سے پہلے بچوں کے حوالے سے کہ سردی کا موسم ہے اور سوال بھی آپ نے فرمایا تھا کہ اس طرح آیا ہے
تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ بچوں کو کن چیزوں سے بچانا ہے. اب جیسے ٹھنڈ سے آپ بچانا چاہ رہے ہیں تو ایسی غذاؤں کا انتخاب کریں کہ جو ٹھنڈی نہ ہوں. اب ایک طرف چاہ رہے ہیں کہ ٹھنڈ اس کو نہ لگے، دوسری طرف آپ چاول کی پلیٹ بھر کے کھلا رہے ہیں، تو اب یہ اس کا مزاج ٹھنڈا ہے. تو یعنی کہ موسم کے حساب سے، عمر کے حساب سے، اسی طرح سے جو بھی سردی گرمی جو بھی آتی ہے، پھر جس طرح کی طبیعت ہے بچے کی، بچے ایک جوان ہے وہ ذرا اس کا قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے، بچہ ہے وہ نازک ہوتا ہے، تو اس کے حساب سے غذاؤں کا انتخاب سب سے پہلے کرنا چاہیے. اس کے بعد یہ سمجھیں کہ یہ پہلا علاج یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، پھر اس کے بعد ان چیزوں سے بچے کہ جس سے بچنا ہے، اور پھر اس کے بعد آئے کہ علاج کیا کرنا ہے. تو اس میں یہ کہ بچوں کو ایسے موسم کے اندر جو ہے وہ چاولوں سے بچانا چاہیے. بعض ایسے بچوں کو میں جانتا ہوں کہ جو صرف چاول ہی کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہی نہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ان کا یہ معاملہ چلتا ہی رہتا ہے سردیوں میں بھی. تو ایسے بچوں کے لیے یا سبھی کے لیے سردیوں کے موسم کے حساب سے اس میں یہ ہے کہ ان کو شہد آپ اگر اچھا مل جائے تو اس کا استعمال کروائیں، صبح شام چٹا دیں، جس انداز سے بھی وہ لینا چاہیں، روٹی پہ ڈال کے کھلا دیں. اسی طرح سے شہد لے لیں 1 پاؤ، اس کے اندر 1 گرام زعفران پیس کر آپ ڈال دیں. اصلی زعفران آپ کو مل جاتی ہے. یہ پیسیں گے کیسے خلیل بھائی؟ ویسے تو چھوٹی چھوٹی مشینیں بھی ہوتی ہیں، گھروں میں بھی پیس سکتا ہے، لیکن اس کا ایک انداز، اس میں گرم مسالہ پیسا جاتا ہے، اس میں بھی پیس سکتے ہیں، لیکن وہ کوانٹٹی کم ہوگی تو اس لیے شاید وہ نہ پیس سکے، یا پیس بھی جائے تو وہ سارا اس میں ہی لگ جائے گا، پھیل ہی جائے گا. اس کا طریقہ ایک یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ اس کو گرم کر لیں تھوڑا سا زعفران کو. جیسے مثال ہے آپ کھانا پکا رہے ہیں یا ویسے کوئی آپ نے برتن رکھا، اس کے اوپر زعفران رکھ دیں. تو زعفران کچھ دیر بعد جو ہے نا، نیچے چولہا جل رہا ہے تو اوپر برتن ہے، برتن کے اوپر جیسے ڈھکا ہوا ہے کچھ، تو اس پہ تھوڑی سی زعفران رکھ دیں. زعفران تھوڑی دیر میں کڑک ہو جائے گی، تو اس کے بعد آپ ہاتھ سے بھی اس کو مسلیں گے نا تو وہ پس جائے گی. واہ! یہ اس انداز پر آپ اس کو 1 پاؤ شہد، اس کے اندر 1 گرام زعفران مکس کر کے رکھ لیں. اور یہ بچوں کو جو ہے نا، بھلے اس کو ہے پرابلم یا نہیں ہے، تو آپ یہ دیتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے امید ہے کہ ان کا یہ نزلہ زکام کھانسی اس سے حفاظت رہے گی. تو یہ کر لیں. اسی طرح سے بچوں کو جو ہے بادام دے دیں، کشمش کھلائیں، جو حسب حال اور جیب آپ کو اجازت دے تو اس کے حساب سے بچوں کو اس طرح کی چیزیں آپ کھلاتے رہیں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. یہ جو کشمش ہوتی ہے نا، جو لمبی لمبی کشمش ہوتی ہے، یہ تھوڑی کھٹی کھٹی بھی ہوتی ہے، اس کا بھی حال بتانا. میٹھی کشمش بتانا بندہ کھائے. زرشک اور کشمش میں سے فرق ہے؟ زرشک تو الگ ہے، اس کو زرشک بھی کہتے ہیں، بعض لوگ زرشک بھی کہہ دیتے ہیں. تو زرشک جو آپ نے فرمایا وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کو بھی کالی کشمش کے نام سے بھی لوگ بیچتے ہیں نا. وہ بیچتے ہوں گے، لیکن کالی کشمش ہے الگ. اچھا، یہ الگ ہے. کالی کشمش الگ آتی ہے. خون بنانے کے حوالے سے کالی کشمش کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. تو کالی کشمش الگ ہے. زرشک جو ہے وہ اس سے اور چھوٹی ہوتی ہے، بالکل چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، جیسے پپیتے کے بیج ہوتے ہیں، اس سے تھوڑے سے بڑے وہ زرشک ہوتی ہے. تو وہ جگر کے لیے بہت مفید ہوتی ہے، لیکن اس میں کھٹاس وغیرہ ہوتی ہے، تو ہم اس کی بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. تو یہ کشمش بچوں کو سوتے وقت جو ہے 1-2 بادام، 3-4-5 کشمش جو ہے کھلا دیں، تو اس سے انشاءاللہ ان کا سینہ وغیرہ یہ ٹھیک رہے گا. یہ لمبی کشمش چھوٹی والی کشمش ہوتی ہے نا خلیل بھائی؟ جی، چھوٹی کشمش ہوتی ہے وہ میٹھی ہوتی ہے. ہمارا تو تجربہ جو ہے نا وہ یہی ہے. جی، کشمش تو میٹھی ہی ہوتی ہے، لیکن بعد آپ شاید منقے کی بات کر رہے ہیں، وہ بڑی کشمش ہوتی ہے. نہیں، منقع نہیں، وہ لمبی والی کشمش ایک ہوتی ہے، وہ مجھے تھوڑا اس کا ہو سکتا ہے جو میں نے لی ہے وہ کھٹی ہو، باقی ٹھیک ہو. جی چلے. تو اس کا استعمال کروائیں. باقی کمر میں درد اور گھٹنوں میں درد وغیرہ کے حوالے سے بتایا تھا. تو آپ نے فرمایا تھا کہ سردیوں میں بعض کے جیسے پہلے کبھی چوٹ لگی ہے، سردیوں میں وہ درد ہونے لگتا ہے. تو اس کے لیے ایک تو آپ ایک نسخہ بنا لیں جس کے اندر ہے پھول مکھانے. یہ حکیموں کی دکان سے مل جاتے ہیں پھول مکھانے. تو یہ 100 گرام لے لیں اور اس کے اندر 100 گرام بادام ڈال لیں اور 100 گرام اس میں گوند کیکر کی جو گوند ہوتی ہے وہ شامل کر لیں. اب چوتھی چیز ہے، اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو اس میں 100 گرام مصری ملا کے رکھ لیں. تو اس کو آپ صبح شام 1-1 چمچ دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں. کرنا کہ اس کو کوٹنا کاٹنا ہے یا بس خالی اس کو ملا لینا اور بس یوں اس کو رکھ لیں؟ کیا بس ملا کے کوٹنا ہی ہے. اس کو پیس لیں اور پیسنے کے بعد اس کو 1-1 چمچ صبح شام دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں، پانی کے ساتھ استعمال کر لیں. ویسے بھی کھا سکتے ہیں، بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں. تو یہ کیلشیم کے لیے، اسی طرح جوڑوں کے درد وغیرہ کے حوالے سے انشاءاللہ مفید ہے. اسی طرح سے
جو یہ घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, या बताया कि सुबह छींकें वगैरह आती हैं ज़्यादा, तो उसके लिए एक मैं कहवा बता देता हूँ, तो ये सभी अफराद ले सकते हैं। 1.5-2 कप पानी लें आप, उसके अंदर थोड़ा सा 1 इंच के जितना एक टुकड़ा जो है अदरक का डाल लें, और इसके अंदर एक टुकड़ा इतना ही 1 इंच का दालचीनी का डाल लें, और इसको पकाएं। पक कर जब ये 1 कप रह जाए तो इसको उतार लें आप, इसमें शहद शामिल करके इसको इस्तेमाल कर लें। इसमें 2-3 मुनक्के भी डाल सकते हैं, तो ये इंशाल्लाह जब पक रहा हो तो मुनक्के भी इसमें शामिल कर लें, जो बड़ी किशमिश होती है, तो इंशाल्लाह ये मज़ीद मुफीद हो जाएगा। तो ये घुटनों वगैरह के दर्द के हवाले से भी मुफीद है, नज़ला ज़ुकाम खांसी के हवाले से भी इंशाल्लाह मुफीद होगा। इसी तरह से जिनको दायमी नज़ला रहता है, आए दिन जैसे नज़ला रहता है, तो जैसे छींकें जिनको आती हैं, तो उनको चाहिए कि रोज़ाना रात को सोते वक्त 21 किशमिश और 11 बादाम 21 किशमिश और 11 बादाम सोते वक्त खा लें, तो इंशाल्लाह इसको 5-6 माह लगातार जारी रखें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये आपका जो दायमी नज़ले का जो मामला है, अल्लाह की रहमत से इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। ये बहुत मज़े का होता है। वैसे हम क्या करते, जब जामिया बिना में पढ़ते थे ना हम लोग, तो मैंने एक खलील भाई वो कच्चा मिट्टी का प्याला जो होता है ना, यानी एक तो वो प्याला होता है जिसके ऊपर उन्होंने शीशे की वो परत जो है ना उसकी वो मुलम्माकारी की होती है, और एक होता है लकड़ी का मिट्टी का प्याला होता है, लकड़ी का प्याला भी होता है, ठीक है, लेकिन अभी मिट्टी के प्याले की बात कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल यूँ बने कि उसके ऊपर शीशे की तय वगैरह क्या है वो कुछ भी नहीं लगा होता, तो वो ख़रीदा था। तो उसमें हम क्या करते थे, रात को पानी डालते थे और उसमें यही किशमिश और बादाम डाल के, ये यहीं पर जो है ना वो 5वीं मंजिल थी, इस पर हम जो है वो रहते थे, तो इसकी जो मुंडेर पर है ना हम बाहर रख देते थे रात को, इसके ऊपर वो मलमल का कपड़ा डाल के, तो सुबह जब उठना तो पानी क्या एक तो मतलब ठंडा होता था, और फिर वो पानी पी जाना और किशमिश और बादाम का छिलका उतार के खा लेते थे, मज़ा ही बहुत आता था और फ़ायदेमंद भी बहुत मुफीद नाश्ता है अगर ये इस्तेमाल कर लिया जाए। बाद घरों में ऐसा होता है कि बच्चे नाश्ता नहीं करते, चलो यही खिला दें, अगर अब यही 1 गिलास दूध के साथ, आधे गिलास दूध के साथ दे देंगे, तो दिमागी हवाले से, क़ुव्वत हाफ़ज़ा के एतबार से भी, आँखों के एतबार से और जिस्मानी एतबार से और खून की कमी के हिसाब से इंशाल्लाह बहुत मुफीद इलाज है, तो इसको किया जा सकता है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा मुफीद रहेगा। ज़्यादा देर तो नहीं किया, लेकिन कुछ देर ये मतलब ये चलाया हमने इसको। चले आगे चल। आजकल बच्चों को जो है ना टॉफियाँ पापड़ लोग बहुत खिलाते हैं, उस पर खर्चा भी बहुत करते हैं, ऐसा ही ये चीज़ें खिलाएं तो इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा। मरहबा, बहुत प्यारी बात। जी, किशमिश कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती है, अगर बंदा थोड़ी सी इसको लेके थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करवाए तो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है कि जो चिलगोज़े नहीं है, ये किशमिश है, तो चिलगोज़े तो बहुत महंगे होते हैं, कम अज़ कम ये खिला दें। इसी तरह से जिन्होंने फरमाया 2 साल से बिस्तर पर है, रीढ़ की हड्डी का मसला है, अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाए। अल्लाह पाक की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। तो आप ये कि इस तरह के जो इलाज हैं वो यहाँ जब तक मुकम्मल मालूमात ना हो सामने वाले की, तो इलाज बताना मुश्किल होता है, तो किसी माहिर तबीब से, किसी अच्छे डॉक्टर से या हकीमी हवाले से आप इलाज करवाना चाहें तो उनसे मिल लें, तो फिर उसके बाद ही वो सारी सूरत हाल आगाही के बाद ही कुछ बेहतर मशवरा जो है दिया जा सकता है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। बाल झड़ने वालों को भी कुछ बताएं जी। बाल झड़ने के हवाले से ये है कि आप एक तो बालों को बाल झड़ रहे होते हैं, दुनिया भर के तेल लगा लेते हैं, मगर बाल झड़ना बंद नहीं होते, तो बालों का उनको खून की कमी होती है। अच्छा, तो ऐसे अफराद जो हैं वो अंजीर का इस्तेमाल करें। सही। सर्दियों में वैसे बच्चे बड़े अंजीर भी इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह जोड़ों के दर्द वगैरह के हवाले से मुफीद है, तो जिनके बाल झड़ते हैं वो अंजीर का इस्तेमाल करें तो मुफीद है। बाकी ऑयल लगाने के हवाले से ये है कि आप जैसे 100 ग्राम आप कोकोनट का ऑयल ले लें, 100 ग्राम इसमें तिलों का ऑयल शामिल कर लें, और अच्छा ऑयल हो जो खालिस कहीं से आपको मिल जाए, तो इनको मिक्स करके रख लें, तो 200 ग्राम ये हो जाएगा। इसमें 25 ग्राम कस्टर्ड ऑयल आप शामिल कर लें, तो इसको मिलाकर मिक्स करके रख लें, यही बालों में आप लगाएं। और गैर मायारी जो चीज़ें होती हैं सर में बंदा लगाता है उससे भी बचें, और इसी तरह से बाल धोने के हिसाब से जो सर में लगाते हैं, और इसी तरह से खारे पानी से भी जो है वो सर को धोने से बचाएं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि फ़ायदा होगा। अल्लाह पाक हम सबको आफ़ियत और सलामती अता फ़रमाए, औलिया का फैज़ान नसीब फ़रमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हम सब का ख़ात्मा ईमान पर फ़रमाए, बुरे ख़ात्मे से अल्लाह महफूज़ व मामून फ़रमाए। आमीन। बिजाहि ताहा व यासीन अलैहि व अला आलिहि अफ़्ज़लुस सलावाति व तस्लीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। आइए सलात व सलाम पढ़ते हैं। ऐ मदीने के ताजदार तुझे
ایمان سلام کہتے ہیں، اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں، تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں، آرزوئے حرم ہے سینے میں، اب تو بلوائے مدینے میں، آرزوئے حرم ہے سینے میں، اب تو بلوائے مدینے میں، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، حضور آپ جو کر دے تو کام ہو جائے، آرزوئے حرم ہے سینے میں، اب تو بلوائے مدینے میں، تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں جو مسلمان سلام کہتے ہیں، آپ تارے کیوں پریشان ہیں، بد سے بدتر بھی زیر دامان ہیں، آپ تارے کیوں پریشان ہیں، عاشقوں پر تو مہربان ہیں، ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں، ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں، جو مسلمان سلام کہتے ہیں، مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں۔ کھلے آنکھ سن لے